یقیناً جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی چاہنے والا جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کی طاقت و توانائی، اس کی شجاعت اور اس کی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت سے ایوان باطل کے دیے بجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہر دور کے اندر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد میں سب سے بڑی طاقت جو محبت رسول ہے، اس طاقت کی بنیاد پر ایوان باطل میں زلزلے بھی پیدا کی اور دشمنوں پر فتح بھی انہوں نے حاصل کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ مبارکہ بظاہر تو بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اور ایک ننھا کا بچہ بھی اس سورہ مبارکہ کو بڑی آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کی برکتیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلتیں، اس سورہ مبارکہ کی جامعیت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اگر پوچھا جائے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جل شانہ اگر پورے قرآن مقدس کے نازل کرنے کی بجائے صرف یہی ایک سورہ مبارکہ بھی نازل فرماتا تو یہ سب کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ جہاں یہ سورہ مبارکہ اعمال کا پیغام دے رہی ہے، وہی یہ سورہ مبارکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا درس بھی دے رہی ہے۔ جہاں یہ سورہ مبارکہ انسانوں کو حق کی وصیت کی دعوت دے رہی ہے، وہی یہ سورہ مبارکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان بھی کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز رب قدیر جل شانہ نے اس طریقے سے فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، قسم عصر کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عصر سے مراد نماز عصر بھی ہو سکتی ہے، عصر سے مراد وقت عصر بھی ہو سکتا ہے، لیکن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد نے اور مفسرین کرام نے سب سے بہترین جو معنی اس کا بنا بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احسن معنی، احسن تفسیر یہ ہے کہ زمانے مصطفیٰ کی قسم اگر کہا جائے تو یہ بہتر ترجمہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جل شانہ اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی الفت فرماتا ہے کہ کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے کی قسم یاد فرماتا ہے تو کبھی مصطفیٰ کے چلنے کی قسم یاد فرماتا ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے تو کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے شہر کی قسم یاد فرماتا ہے تو کبھی مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس زمانے کی قسم یاد فرماتا ہے۔ رب اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ دنیا کے انسان کا دستور ہے کہ اگر کوئی اپنی بات کو منوانا ہو، کوئی اپنی بات کو وزن پیدا کرنا ہو تو انسان اپنے محبوب شے کی قسم کھاتا ہے۔ دنیا کے انسان کا دستور ہوتا ہے کہ اگر کسی بات کو منوانا ہو، آپ غور کریں، اگر آپ کی بات میں سچائی ہے، آپ کی بات میں صداقت ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات وزن والی ہو جائے تو آپ اس شے کی قسم کھائیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی معاملہ ہے اور کسی نے آپ کی بات کو انکار کرنا چاہا، آپ بے ساختہ کہیں گے آپ میری بات کو یقین کے ساتھ سمجھیں، آپ میری بات کو سچ سمجھیں، اور اگر یقین نہ ہوتا ہو تو میں آپ کے سامنے میری اولاد کی قسم کھاتا ہوں، میرے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، میری بیوی کی قسم کھاتا ہوں، میری ماں کی قسم کھاتا ہوں، میرے رزق کی قسم کھاتا ہوں۔ انسان ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن سنو، پروردگار جل شانہ جب قسم یاد فرماتا ہے تو کبھی زمانے مصطفیٰ کی قسم یاد فرماتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے رخ والضحیٰ کی قسم یاد فرماتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے گیسوں کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اس لیے کہ ساری کائنات سے محبوب اگر پروردگار بھی کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جس چیز کو مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی پروردگار کی محبوب ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں چل رہے ہیں، اللہ عز و جل کو محبوب کا قدم شہر مکہ میں لگ گیا تو یہ اتنا پسند، یہ
پسندیدہ شہر بن گیا کہ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آپ اندازہ تو لگائیے وہی مکہ کی سرزمین ہے جہاں پر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت مبارکہ سے پیش کر آپس میں جنگ ریزی ہوتی تھی, آپس میں خونریزی ہوا کرتی تھی. لیکن جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم شہر مکہ میں قدم رنجا ہوئے تو یہ شہر مکہ اتنا محبوب ہو گیا. حالانکہ خانہ کعبہ وہاں پر موجود ہے, لیکن رب قدیر خانہ کعبہ کی قسم یاد نہیں فرماتا, بلکہ شہر کی عظمت کو اگر رب قدیر جل شانہ قسم کے طور پر یاد فرماتا ہے تو اس طریقے سے کہ اے محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے یاد کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے, بلکہ اس لیے یاد کرتا ہوں کہ اس شہر کو تمہارے قدم لگ چکے ہیں. یہاں اس بات کو ذہن نشی فرما لیں کہ آج کے دور کے اندر انسان قسمیں کھاتا ہے. عورتوں میں یہ زیادہ طور پر رواج پایا جاتا ہے. شوہر سے کہتی ہے آپ گھر کے باہر نکلو گے تو میری قسم. مردوں کا معاملہ ہے, عورت کو کہتے اگر تم اپنے میکے گئے تو تم کو میری قسم. اسلام میں ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. یہ قسمیں بیجا ہیں. اگر انسان قسم کھا سکتا ہے تو صرف خداوند قدوس وحدہ لا شریک. اور یہ بھی سن لیں بات بات پر قسم کھانے والے کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے وہ انسان جھوٹا ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انسان اگر قسم کھائے تو صرف رب قدیر کی, لیکن خالق ارض و سما رب قدیر جل شانہ وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے اس کی قسم یاد فرما لے, وہ اس کو اختیار ہے چاہے اس کی قسم یاد فرما لے. اور سنو, جب کسی قسم کو یاد فرمانے کے بعد رب قدیر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس کے پیچھے اس مضمون کی عظمت ہوتی ہے. اور رب قدیر جس چیزوں کی قسم یاد فرماتا ہے وہ چیز بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے, صاحب بہت زیادہ عظمت والی ہوتی ہے. اس لیے پروردگار جل شانہ نے سرکار مدینہ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, بے شک انسان ٹوٹے میں ہے, بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح, وہ انسان کہ رب قدیر جل شانہ نے جس کو اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا, وہ انسان جس کے سر پر رب قدیر نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا, آج اسی انسان کے سلسلے میں میرا مولا فرما رہا ہے انسان بے شک خسارے کے اندر ہے, انسان بے شک گھاٹے کے اندر ہے, انسان بے شک نقصان کے اندر ہے. اے میرے مولا تو نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا تو کن کیسے پیدا فرمایا, لیکن جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو تو نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. یقیناً انسان پیدائش سے محتاج نظر آتا ہے, یقیناً انسان پیدا ہوتا ہے جب سے لے کر اس کی زندگی کے آخری لمحات تک قدم قدم پر محتاج. آپ ذرا غور تو کرو, انسان کی زندگی کا جائزہ تو لو کہ ایک انسان جب فرش گیتی پر قدم رکھتا ہے اسے بھوک لگتی ہے تو اپنی ماں کو کہہ نہیں پاتا کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, یہ جو ساری کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کچھ کما کے اس وقت کھا نہیں سکتا. انسان قدم قدم پر محتاج نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں یہی انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے ہر ایک شے کا محتاج, کاروبار کرنا ہے تو دکان کا محتاج, ملازمت کرنی ہے تو انسان کا محتاج. یہ انسان قدم قدم پر محتاج نظر آ رہا ہے. اگر کھیتی کرنی ہے تو ٹریکٹر کا محتاج نظر آ رہا ہے, کبھی پانی کا محتاج نظر آ رہا ہے, کبھی دھوپ کا محتاج نظر آ رہا ہے, کبھی ٹھنڈی کا محتاج نظر آ رہا ہے. بلکہ وہ انسان جو قدم قدم پر محتاج نظر آ رہا ہے, یہاں تک کہ انسان اگر دنیا سے جائے تو اسے 4 کاندھے دینے والے اگر نہ ملے تو وہ اپنی آخری آرام گاہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ انسان جو قدم قدم پر محتاج نظر آتا ہے اسے رب قدیر نے اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا. لیکن ایک جانور کو دیکھو, پیدا ہوتا ہے چلنا شروع کر دیا, پیدا ہوا کھانا شروع کر دیا, نہ کمانے جانے کی ضرورت, نہ ٹھنڈی کے اندر گرم لباس کی ضرورت, نہ گرمی کے اندر ٹھنڈے لباس کی ضرورت, لیکن اس کے باوجود اس کو اشرف المخلوقات کا تاج نہیں دیا. بکری پیدا ہوئی, چلنا شروع کر دی اور گھاس پتے کھا کر زندگی کے لمحات گزار رہی ہے. ٹھنڈی کے موسم کے اندر اس کو کوئی کوٹ پہنانے والا نہیں ہوتا. لیکن ایک انسان جو پیدا ہوا تب سے لے کر قیامت تک کے, تب سے لے کر کے وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک محتاج ہے. لیکن میرا معبود یہ فرما رہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم, کہیں یہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ اندازہ لگاؤ, ایک انسان کو رب قدیر نے حسن خوبی کے ساتھ پیدا فرمایا, لیکن وہ انسان قدم قدم پر محتاج ہے. پھر بھی اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے, آخر اس کا سبب کیا ہے؟ جب فرشتوں نے رب قدیر کے حضور عرض کیا میرے مولا تو انسان
ताज अता फरमा रहा है। वो इंसान जो जमीन पर जाने के बाद कुरेजी करेगा, वो इंसान जो जमीन पर जाने के बाद फसाद बपा करेगा, वो इंसान जो निकाह भी करेगा, खाना भी खाएगा, तेरी नाफरमानी भी करेगा, तेरी याद के अंदर जिंदगी के लम्हात भी गुजारेगा, तू उसको खिलाफत का ताज, अशरफुल मखलूकात का ताज दे रहा है। मेरे परवरदिगार, अगर तू उसको दुनिया देना चाहता है, हमें आखिरत दे दे। बेचार तरफ दे कदीर की रहमत ने जवाब दिया, ऐ फरिश्तों, जब तुम्हें पैदा करना हुआ मैंने सुन कहकर तुम्हें पैदा किया, लेकिन जब इंसानों को पैदा करना हुआ तो मैंने अपने दस्ते कुदरत से इंसान को पैदा किया। सुन लो, मेरे इंसान बंदे जो हैं वो बेशुमार ऐसे होंगे जो दिन में गुनाह तो किए होंगे, लेकिन रात की तारीकी के अंदर मुझे मनाने के लिए जो वो गिरफ्तारी करते होंगे, वो उनका गिरफ्तारी करना मुझे इतना पसंद होगा कि मैं उनकी गिरफ्तारी के सबब से अल्लाह तआला फरमाता है कि उनकी खताओं को माफ कर दूंगा। अर्ज ये कर रहा था, इंसान अशरफुल मखलूकात का ताज लेकर दुनिया में आया, लेकिन आज रब्बे कदीर जिसको आसन तकलीफ फरमा रहा है, जिसको करम बनी आदम कह रहा है, आज उस इंसान के सिलसिले में मेरा मौला फरमा रहा है कि बेशक इंसान खसारे के अंदर है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कसम याद फरमा कर मेरा मौला फरमा रहा है। क्यों खसारे के अंदर है? एक इंसान आसमान पर हवाई जहाज उड़ा रहा है, फिर भी खसारे के अंदर आलीशान महलों में रह रहा है, फिर भी खसारे के अंदर एक इंसान बड़ी बड़ी तरक्की के अंदर रहा है, उसके बावजूद वो इंसान खसारे में। मेरे मौला बात समझ में नहीं आ रही, महल मौजूद है, दौलत का अंबार मौजूद है, सारी चीजें मौजूद, फिर ये इंसान कैसे खसारे के अंदर है? तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दुनिया के इंसान का दस्तूर होता है कि अपनी असली पूंजी की हिफाजत करता है। कारोबार करने वाला हमेशा अपनी मूड़ी पर ध्यान रखता है, असली पूंजी पर ध्यान रखता है कि असली पूंजी जो है वो खर्च न हो जाए। मुमकिन है नफे के अंदर नुकसान हो चल जाएगा, लेकिन पूंजी में खसारा नहीं होना चाहिए। बेशक इंसान खसारे के अंदर है, इंसान किस तरीके से खसारे के अंदर है? तो इंसान की जिंदगी जो उसकी असली पूंजी है, एक एक साल कटती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। इंसान पैदा हुआ, एक सांस लिया, एक सांस उसकी जिंदगी कम हो गई। इंसान की उम्र जो है वो कदम कदम पर कटती भी नजर आ रही है। गोया इंसान के नजदीक उम्र की बड़ी कीमत है, इंसान के नजदीक उम्र की जो बड़ी अहमियत है। लेकिन आज तो अजीब मामला है कि इंसान 1 साल का हुआ, आज मगरिबी तहजीब ने नारा दिया कि बच्चा 1 साल का हो तो बर्थडे मनाओ। तुम अपने बच्चों की बर्थडे मनाते हो, सुन लो, तुम्हें खुशी मनाने का कोई हक नहीं। बच्चा बर्थडे जो तुम 1 साल उसकी मना रहे हो, हकीकत ये है कि तुम्हें खुदा के हुजूर दुआ करनी चाहिए कि मेरे मौला जो 1 साल उसकी जिंदगी का कम हो चुका है, अगर उसमें कोई लफ्ज़ हुई हो तो तू उसे माफ फरमा देना। आने वाली जिंदगी उसकी इबादत में गुजरनी चाहिए। लेकिन आज खुशियां मनाई जा रही हैं, उम्रें कम होती हैं, इंसान खुशी मना रहा है। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की अहमियत कायल नहीं है, तुम्हें तुम्हारी उम्र कायल नहीं है, तुम्हें तुम्हारी उम्र की अहमियत कायल नहीं है। ये एक एक लम्हात, ये एक एक सांसें, ये एक एक सांस जो तुम्हारी जिंदगी के गुजर रहे हैं, खुदा की कसम इतने कीमती है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि औलियाए किराम कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल जब मैदान क़यामत में उन्हें खड़ा रखेगा, उस वक्त परवरदिगार के वो मुकद्दस बंदे औलियाए किराम अपनी जिंदगी की एक साथ जो गफलत में गुजरी होगी उसके सिलसिले में अफसोस करते हुए करेंगे कि काश मेरी वो साथ मैं सुबहान अल्लाह कह देता तो आज मुझे शर्मिंदगी न होती, आज मुझे परेशानी न होती। मैं पूछना चाहता हूँ वो औलियाए किराम कि जिनकी जिंदगी के अंदर नेकियों की कसरत थी, कल बरोज़े क़यामत एक साथ गुजर जाने पर इतना अफसोस कर रहे होंगे। आज क्या मामला बन चुका है? आज मुसलमानों की जिंदगी का हाल क्या है? तो कैरम के क्लब के अंदर जाते हुए नजर आते हैं, शराब के अड्डों पे जाते हुए नजर आते हैं, जुए के अड्डों पर, लेकिन जवानी की असली ताकत तुमको दोबारा नहीं मिल सकती। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कितने अफसोस की बात है कि वो उम्र जिसकी एक एक साहतें कीमती है, वो उम्र जिसकी एक एक लम्हे कीमती है, आज के इंसान की क्या कैफियत बन चुकी है? वो गफलतों में गुजार रहा है, वो खुदा की नाफरमानियों में गुजार रहा है, वो लाभ में गुजार रहा है, वो खेल कूद में गुजार रहा है, वो या अपनी असली पूंजी को बर्बाद करता हुआ नजर आता है। इसीलिए कुरान ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। और आप देखो सहाबाए किराम की जिंदगी पाक का जायजा लो, वो खुदा की बारगाह में तवील उम्र की दुआएं किया करते थे, लंबी उम्र की दुआएं किया करते थे कि ऐ अल्लाह तेरी इताअत वाली तवील उम्र हमें अता फरमा दे, ताकि कसरत से हम नेकियां करें और नेकी की कसरत के सबब से तेरी बारगाह के अंदर हाजिरी के अंदर हमें शर्मिंदगी न हो। आपको नहीं मालूम हर रमजानुल मुबारक सूरह कद्र की तिलावत होती है, उसमें एक आयत करीमा है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, के शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। आपको मालूम है ये आयत करीमा क्यों नाजिल हुई?
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا جو 300 سال تک رات بھر عبادت کرتا اور دن میں جنگوں میں شریک ہوتا، اس واقعے کو بغور سماعت فرمائے، ممکن ہے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بن جائے، یہ حدیث مبارکہ آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ غور کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو 300 سال تک رات کو عبادت کرتا، دن کے اندر جنگ کے اندر شریک رہا کرتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کو تو رب قدیر اتنی عمر نہیں دیتا، 60-70 سال میں لوگ اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں، میرے آقا اس عابد کے برابر ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنی عمریں نہیں۔ اللہ عز و جل کو سرکار کی یہ غلام کی ادا پسند آ جاتی ہے اور صحابہ کرام کے سوال پر رب قدیر یہ آیت کریمہ نازل فرما دیتا ہے کہ ایک رات عبادت کرو تمہیں 1000 مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان عبادت کے لیے اپنی عمر کے کم ہونے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کرتے تھے، اور آپ تمہارے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ تم ٹائم پاس کرنے کے لیے کیرم کھیل رہے ہو، شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہو۔ یہی وقت کل بروز قیامت اگر تم نے اس کی امانت اور وقت کی قیمت کو پیش نظر رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر تم نے گزار دیا تو یہی قیمتی وقت تمہارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ یہ تو صدقہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں 1000 مہینے کا ثواب رکھ دیا ہے۔ آپ غور تو کرو، انسان بے شک خسارے میں ہے۔ آپ اپنی زندگی کی ایک سانسوں کا خیال کرو، ہر گزرنے والی سانس کا خیال کرو، یہ آپ کی عقل پونجی ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ والی سانس کا خیال کرو، یہ آپ کی عقل پونجی ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو سانسیں ایسے ہی گزر جاتی ہیں وہ دوبارہ تمہیں سانسیں ملنے والی نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک ایک گھڑی ایک ایک سانس کی تم قدر و قیمت سمجھو۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد چند نیک لوگوں کو اس سے علیحدہ فرما دیا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیکیاں جنہوں نے کی، نیک عمل جنہوں نے کی، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، لیکن رب قدیر نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آپ غور کرو، نیکیوں سے پہلے ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی نیکی حضور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بغیر ایمان کے قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک کافر اگر زندگی پر نماز پڑھے اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک کافر اگر زندگی پر روزہ رکھے اس کے روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک کافر اگر زندگی پر قرآن مقدس کی تلاوت کرے لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کو اس کی تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن آپ کو بتاؤں ایک عمل ایسا ہے کہ اگر کافر بھی کرے تو اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن آج بے شمار کلمہ پڑھنے والے بے شمار نماز کے نام پر لوگوں کو بہکانے والے اس عمل کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن میں آج حدیث مبارکہ سے ثابت کروں گا کہ کافر بھی اگر وہ عمل کرے تو اس عمل کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ بتاؤ ابو لہب نے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی منائی تھی یا نہیں منائی تھی؟ آپ غور کرو، اب وہ ابو لہب جو قدم قدم پر مصطفیٰ جان رحمت کو اذیتیں پہنچاتا، وہ ابو لہب جو مصطفیٰ جان رحمت نماز کے لیے جاتے تھے تو راستوں کے اندر اس کی بیوی کانٹے بچھا دیتی تھی اور بے شمار اذیتیں مصطفیٰ جان رحمت کو دی جاتی۔ لیکن جب سرکار مدینہ اس دنیا میں تشریف لائے اور سویدہ نے جا کر ابو لہب سے کہا اے ابو لہب تجھے مبارک ہو کہ تیرے بھائی کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اسی انگلی سے اس نے کہا تھا محمد میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی کے اندر میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ ایک ابو لہب کہ جس کی مذمت میں پوری سورہ مبارکہ قرآن مقدس میں نازل ہوئی، لیکن جب اس کے انتقال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا اے ابو لہب تجھ پر کیا گزرتی ہے؟ کہتا ہے اے میرے بھائی معاملہ یہ ہے کہ سنو میں نے دنیا کے اندر جو کیا تھا اس کی سزائیں مجھے مل رہی ہیں، لیکن محمد کی پیدائش کی خوشی کے اندر میں نے اپنی اس انگلی سے اپنی کنیزہ کو جو آزاد کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے میری انگلیوں کے اندر ایسا جام عطا فرماتا ہے کہ میں اسے چوس لیتا ہوں، مجھے راحت مل جاتی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو لہب اگر بھتیجا سمجھ کر میرے آقا کی ولادت کی خوشی منائے تو اس کے عذاب میں تکلیف ہو سکتی ہے، تو ہم سرکار مدینہ کے غلام اگر اپنے آقا کو نبی سمجھ کر ان کی ولادت کی خوشی منائے تو یقیناً وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو سکتا ہے۔ نماز افضل العبادات،
لیکن اس کے باوجود اگر ایمان نہیں تو خدا اسے قبول نہیں فرماتا. لیکن حضور سے کتنی محبت ہے کہ افضل العبادت. لیکن اس کے باوجود اگر ایمان نہیں تو خدا اسے قبول نہیں فرماتا. لیکن حضور سے کتنی محبت ہے کہ بھتیجا سمجھ کر ہی کیوں نہ ہو لیکن آقا کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے تو آزاد کر دیا اس کو. اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. آج نماز کے نام پر یہ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر وہ لوگ کیا ہیں؟ کلمے کی دعوت تو دیتے ہیں, نماز کی دعوت تو دیتے ہیں, لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ نبی کی ولادت کی خوشی منانا چاہیے, کہتے نہیں شرک ہے. کتنے تعجب کی بات ہے کہ جس رسول کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا ہے, جس رسول کے صدقے میں تمہیں قرآن ملا ہے, جس رسول کے صدقے میں تمہیں زندگی ملی ہے, اور جس رسول کے صدقے میں یہ چاند کی روشنی اور سورج کی دمک تمہیں ملی ہے, اور جس رسول کے صدقے میں آج تم چل پھر رہے ہو, تم اس رسول کی ولادت کی خوشی منانے کو شرک کہتے ہو. اور نعوذ باللہ ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا یہ نہ سمجھنا کہ روٹی بوٹی کا چکر ہے. ایک شرابی اگر سنی ہے ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں, لیکن اگر زندگی بھر سجدے میں زندگی کے لمحات گزارنے والا اگر میرے آقا کی شان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی کرے تو ہم اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے کہ عمل خدا کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہوگا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنا نبی مانو گے, اپنا آقا مانو گے, حاضر و ناظر مانو گے, علم غیب والا مانو گے. جب تم یہ مانو گے تب تمہاری عبادت خدا کے حضور قبول ہوگی. نعوذ باللہ صراط مستقیم میں جس کو یہ تبلیغی جماعت والے اسماعیل شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں, آپ ذرا سوچو تو صحیح, وہ مردود جسے شہید کہا جائے جس نے میرے آقا کی شان میں, اگر آج کے اس روپر بس سنی اجتماع کے اندر کوئی وہ ذہنیت رکھنے والا یا تبلیغی جماعت کا کوئی شخص موجود ہو تو میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں. تبلیغی جماعت کا کوئی مولوی تمہیں کام نہیں آئے گا, تمہارا ایمان تمہیں کام آئے گا. اٹھاؤ صراط مستقیم اور کھولو اس عبارت کو جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے وہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی اگر اس میں نماز رسول کا خیال نہ آ جائے, رسول کا خیال آئے تو نماز قبول ہوتی ہے. کوئی صاحب ایمان یہ کیسے گوارا کرے کہ نماز میں حضور کا خیال نہ آئے؟ ارے السلام علیکم ایھا النبی, نماز میں پروردگار جل شانہ نے اسی لیے تو رکھا ہے تاکہ جس نے تمہیں نماز کا تحفہ دیا ہے اس رسول کا احسان تمہیں یاد رہے, اس رسول کا احسان تمہیں یاد رہے. ہمارے اور ان کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھا ہے. نعوذ باللہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات کا انکار کیا ہے. ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے حضور کو عطائی اختیار ہے, عطائی علم ہے, ذاتی ہم ذاتی تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کا جتنا عطا کیا ہے وہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس موجود ہے. لیکن سنو, رب قدیر جل شانہ اپنے محبوب کو علم القرآن فرما کر قرآن کا علم عطا فرما دیا, اور قرآن میں خود رب قدیر نے فرمایا تبیانا لکل شیء, ہر شے کا بیان قرآن مقدس میں موجود ہے. آپ بتاؤ اگر کسی غیر مسلم کو آپ یہ دعوت دے کہ تم اسلام قبول کرو, وہ کہے اچھا بتاؤ اسلام مذہب کیا ہے, وہ کس نے بتایا کہ اچھا ہے؟ آپ کہیں گے ہمارے حضور نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس نے پوچھ لیا کہ بتاؤ آپ کے حضور کی شان کیا ہے, حضور کا مرتبہ کیا ہے, آپ کہیں گے نعوذ باللہ ہمارے حضور کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے سلام کرو تو سنتے نہیں ہیں, ہمارے حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے, ہمارے حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم اگر کسی کے سامنے دعوت اسلام پیش کرو گے اور اگر حضور کے مرتبے کے سلسلے میں سوال کسی نے پوچھا تو بتاؤ تمہارے اس جماعت کے بعد کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. پتا یہ چلا یہ تبلیغی جماعت والے, سرکار کے تبلیغی جماعت والے نماز کے نام پر مسلمانوں کو بے ایمان کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور سن لو, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ بتاؤ حضور کی شان کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت سے لاکھوں سلام. اگر ہم سے کوئی دریافت کرے کہ حضور کی شان کیا ہے تو بے ساختہ ہم کہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شکم مادر میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتے تھے. تشریف لانے سے پہلے شکم مادر میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتے تھے. ہم اپنے حضور کی شان یہ بیان کریں گے. ہمارے حضور کا معاملہ تو یہ ہے اللہ نے اتنا اختیار دیا. آپ دیکھو تو صحیح کہ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے, سرکار زانو اقدس پر آرام فرما رہے ہیں, لیکن حضرت علی حضور کو جگاتے نہیں ہیں اس لیے کہ جانتے ہیں کہ حضور کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے. اور کیسا اختیار کہ نماز کا وقت بھی چلا جائے لیکن میرے آقا اگر سورج کو اشارہ فرما دیں گے تو سورج لوٹ کر کے آ جائے گا اور میں نماز ادا کر لوں گا. اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ زمین پر میرے 2 وزیر ہیں اور آسمان پر میرے 2 وزیر ہیں. وزیر کس کے ہوا کرتے ہیں؟ بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے ہیں, بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے ہیں. سن لو, اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ اختیار دیا ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو بھی لوٹا دے, چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر
یہ میرے آقا کا مرتبہ ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے تم حضور کی یہ شان بیان کرو گے، اس کے دل میں عظمت رسول پیدا ہوگی، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لے گا۔ لیکن بتاؤ کتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں چھپی ہیں۔ آپ صراط مستقیم اٹھا کر دیکھ لو، تقویۃ الایمان اٹھا کر دیکھ لو، ان کے ٹرانسلیشن والے قرآن شریف اٹھا کر دیکھ لو، آپ قرآن شریف کے ان کے ترجمے پڑھو، خدا کی قسم قدم قدم پر آپ دیکھو گے کہ قرآن مقدس کے ترجمے کے اندر انہوں نے کہیں سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے، کہیں نعوذ باللہ سرکار کو گنہگار انہوں نے لکھا ہے، کہیں نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اللہ عز و جل کے سلسلے میں بھی نازیبہ جملے اور نازیبہ ترجمے انہوں نے کیے ہیں، اس لیے کہ یہ جہلا کی جماعت دنیا کو اسلام کو صحیح طور پر پیش نہیں کر سکتی، لیکن صحیح طور پر اگر کسی کے پاس اسلام ہے تو اس کو سینے سے چھیننے کی کوشش کر سکتی ہے۔ یہ بڑا عجیب اعتراض ہے کہ آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں اور چلے میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاتی، وہاں پر تو صرف اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ انصاف سے کہنا، تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاتی، وہاں پر تو صرف اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ انصاف سے کہنا، آج اگر اس اجتماع کے اندر کوئی تبلیغی جماعت والا موجود ہے یا کوئی سمجھدار انسان ہے، کوئی دانشور انسان ہے، کوئی تھوڑی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، تو میں دیانتداری کے ساتھ اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ایک انسان جو نماز بھی پڑھتا تھا، مدینے کی طرف رک کر کے صلاۃ و سلام بھی پڑھتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی بھی مناتا تھا، ان کے چنگل میں آ گیا اور آنے کے بعد 4 مہینے کے چلے میں چلا گیا، لیکن 4 مہینے کے چلے سے لوٹا تو اب آ کر وہ شخص یہ کہتا ہے سلام پڑھنا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تم نماز دکھاتے تھے تو یہ نماز کے لیے چلے میں جانے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، لیکن اب شرک کیوں کہتا ہے؟ سن لو، تم نماز کے آر کے اندر لوگوں کو بے ایمان کر رہے ہو۔ سن لو، وہ نماز خدا کے حضور قبول نہیں ہو سکتی تو مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی سے تم پڑھاؤ گے۔ سن لو، اس لیے ہم کہتے ہیں ان خبیثوں کی صحبت سے بچو، اس لیے ہم کہتے ہیں ان جماعتیوں کی صحبت سے بچو۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہاں بری بلی بات کہتے ہیں، کوئی تھوڑی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو تو میں دیانتداری کے ساتھ اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ایک انسان جو نماز بھی پڑھتا تھا، مدینے کی طرف رک کر کے صلاۃ و سلام بھی پڑھتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی بھی مناتا تھا، ان کے چنگل میں آ گیا اور آنے کے بعد 4 مہینے کے چلے میں چلا گیا، لیکن 4 مہینے کے چلے سے لوٹا تو اب آ کر وہ شخص یہ کہتا ہے سلام پڑھنا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تم نماز دکھاتے تھے تو یہ نماز کے لیے چلے میں جانے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، لیکن اب شرک کیوں کہتا ہے؟ سن لو، تم نماز کے آر کے اندر لوگوں کو بے ایمان کر رہے ہو۔ سن لو، وہ نماز خدا کے حضور قبول نہیں ہو سکتی تو مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی سے تم پڑھاؤ گے۔ سن لو، اس لیے ہم کہتے ہیں ان خبیثوں کی صحبت سے بچو، اس لیے ہم کہتے ہیں ان جماعتیوں کی صحبت سے بچو۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہاں بری بلی بات کہتے ہیں، خدا کے لیے تھوڑے نعرے کم لگائیں، ایک مرتبہ درود مبارک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی صحبت سے بچو، ان کے قریب جانے سے بچو۔ بڑے میٹھے بن کر کے آتے ہیں، بڑے عیار بن کر کے آتے ہیں، بڑے مکار بن کر کے آتے ہیں۔ ارے شکلیں دیکھو تو گستاخی رسول کی بنیاد پر پروردگار نے دنیا میں ہی ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ کے دھوئیں ان کے چہروں پر لگا دیے ہو، لیکن ایک سنی اگر تم اس کے چہرے کو دیکھو تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں یہ چہرہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ میں وہ سنی نہیں کہ جو اپنی سنیت کو چھپا کر کوئی بات کروں۔ الحمدللہ حضرت مولانا جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ ہم تو الحمدللہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت والے کی، عشق رسول والے کی۔ تو سن لو، ان جماعتیوں کے قریب جانے سے بچنا، ہمیں ان سے نفرت اس بنیاد پر ہے کہ جان ایمان، روح ایمان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت یہ لوگوں کے دلوں سے نکالتے ہیں۔ آج ان کو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، پتہ نہیں ان کو یہ کیسے علم ہو گیا کہ 8 لاکھ آئیں گے، 4 لاکھ آئیں گے، 6 لاکھ آئیں گے، اتنا انتظام کرو، اتنی ٹوائلٹ بناؤ۔ تعجب کی بات ہے کہ نبی کے سلسلے میں جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے سلسلے میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے تعجب کی بات ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ان کی صحبت سے بچو۔ بتاؤ کیا بھروس کی آج کے اس اجتماع کے لیے ہم نے یہ تشریح کی تھی کہ اتنے لاکھ آئیں گے، اتنے ہزار آئیں گے؟ نہیں نہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ 10 بھی ایمان والے آ جائیں تو 10 کروڑ پر بھاری ہو جائیں گے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر نے ایمان کی شرط لگائی، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایمان اتنی زبردست چیز ہے کہ چھوٹے سے عمل کے اندر اتنی برکتیں رکھ دیتا ہے، اتنی برکتیں رکھ دیتا ہے کہ کرو ایک عمل لیکن سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ آدمی اب عبادت جو کر رہا ہے، نیکی جو کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسی لیے تو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلا کرو تو بے شمار نیتیں کر کے نکلا کرو۔ یہ نیت کرو کہ تمہیں اگر راستے میں کوئی جنازہ ملے گا تو تم اسے کاندھا دے دو گے، کسی مریض کی عیادت کے لیے تم چلے جاؤ گے، کسی بیکاری کو تم اس کے سوال کو پورا کر دو گے، کوئی نابینا ملا تو اس کو روڈ کراس کرا دو گے، بے شمار نیتیں کر کے نکلو۔ اگر تمہیں کام کرنے کا موقع مل گیا تو سبحان اللہ، اور اگر کام کرنے کا موقع نہ ملا اور یہ لمحہ تمہارے سامنے نہ آئے تو نیت کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ کس کو ملے گا؟ ایمان والوں کو ملے گا، صاحب ایمان کو ملے گا۔ یاد رکھو، اپنی عمر کے ایک ایک لمحات کو قیمتی سمجھو اور محبت رسول کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارو۔ حضور کو حاضر و ناظر سمجھو۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے عام طور پر دستور ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر دولہے کے آنے سے پہلے قمقمے لگائے جاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے۔ اب چلیے دولہے کو ایک طرف رکھیے، آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ہائیلوجن کنارے کنارے لگی ہے اور یہ اسٹیج کے اوپر اتنے لائٹیں لگی ہیں اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیج بنا ہوا ہے، لیکن کل آپ آئیں گے تو بتائیے کیا یہاں پر یہ اسٹیج آپ کو نظر آئے گا؟ یہ قمقمے آپ کو نظر آئیں گے؟ یہ لائٹنگ آپ کو نظر آئے گی؟ نہیں، بلکہ آج اس لیے لگائے گئے کہ آج اجتماع کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اور سن لو، اجتماع ختم ہوا، ساری چیزوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ دیکھو، ایک دلہا جب شادی کے پہلے جب نکاح کا وقت ہوتا ہے اور دلہے کے جانے کا جب وقت آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا قمقمے لگائے جاتے ہیں۔ نکاح ختم ہوا، بارات چلی گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر آپ کو قمقمے نظر نہیں آتے، پھر آپ کو لائٹنگ نظر نہیں آتی۔ بتاؤ، اللہ کے رسول کی ولادت سے پہلے رب قدیر نے فرمایا، اے حبیب، میں نے اس آسمان کو پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے صدقے میں پیدا کیا۔ اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آسمان پیدا نہ کرتا، زمین پیدا نہ کرتا، چاند و سورج پیدا نہ کرتا، پہاڑ پیدا نہ کرتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دریا کی روانی کو پیدا نہ کرتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب پیدا سرکار کے سبب سے ہوئے، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر و ناظر نہیں، اور اگر نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو دولہے کے آنے سے پہلے ساری چیزوں کو بچھایا جاتا ہے اور دولہے کے جانے کے بعد ساری چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ بتاؤ، اگر حضور چلے گئے تو آسمان کیوں ہے، زمین کیوں ہے، چاند کیوں ہے، سورج کیوں ہے؟ زمین موجود ہے، میرے آقا موجود ہے، آسمان موجود ہے، ہمارے آقا موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کا وجود اس بات کی دلالت، ان ساری چیزوں کا وجود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ محمد عربی ہیں، محمد عربی رہیں گے۔ اسی لیے تو آسمان ہے، اسی لیے زمین ہے، اسی لیے چاند ہے، اسی لیے سورج ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو، جس کا دیا ہی محبت کا بوجھ چکا ہو، جس کے سینے سے ایمان نکل چکا ہو۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ تو عشق و محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اسی لیے آپ دیکھیں ان کے ہر اعتراض کا جواب قرآن نے پہلے دے دیا۔ آپ دیکھو، سلام پر یہ انکار کرتے ہیں، اور سلام پر کیا کھڑے رہ کر سلام مت پڑھو۔ علماء کرام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ غور کریں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں آپ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جانتا تھا کہ ایک جماعت نماز کے نام پر ایسی بھی نکلے گی جو تعظیم رسول کی منکر ہوگی۔ آپ دیکھو، صلو کہہ کر پروردگار نے مفعول مطلق کو مصدر نہیں بنایا، لیکن جب سلمو کی بات آئی، علماء حضرات موجود ہیں، علماء حضرات کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو الحمدللہ جبل پور سے آئے ہوئے شیخ الحدیث صاحب بھی موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے کرم فرما یہاں پر دوسرے علماء بھی موجود ہیں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ امر کے بعد اگر مصدر مفعول مطلق واقع ہو تو تعظیم کا معنی پیدا کرتا ہے، تعظیم کا معنی پیدا کرتا ہے۔ تو سلمو کے بعد مصدر کو مفعول مطلق رب نے بنایا، تسلیمہ کہہ کر ارشاد فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ سلام تم پڑھو، تعظیم کے ساتھ پڑھو، اور تعظیم کس میں ہے؟ جو ہم بتاتے ہیں کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ ارے نادان، تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو بیٹھ کر پڑھتا ہے، سلام بیٹھ کر پڑھتا ہے، لیکن نماز جنازہ میں جواب دو، نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر، تو مجبوری کے وقت تم بیٹھ کر پڑھو، اور جب اختیار ہو تو کھڑے ہو کر بھی پڑھا کرو، دونوں کی اجازت ہے۔
لیکن یہ کھڑے ہونے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلے سے ہی بے ادب ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کی نماز کی باتوں میں آ کر تم اپنے ایمان کو مت کھو دینا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی شے ہے، ایمان کی حفاظت بے پناہ ضروری ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اسی لیے مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ رحمت و سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ امام احمد رضا نے کتنے کافر کو مسلمان کیا؟ اس موقع پر مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ رحمت و نے فرمایا تھا کہ سنو، میرے امام احمد رضا نے کتنے کافر کو مسلمان کیا یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن امام احمد رضا نے بے شمار مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ان گستاخ رسول کے چہرے کو بے نقاب نہ کرتے تو ان کی نماز کے فلسفے کو سمجھ کر نہ جانے کتنے بے ایمان ہو جاتے۔ اس مشن کو لے کر محدث اعظم ہند، اس مشن کو لے کر حضور مفتی اعظم ہند، یہ لوگ گلی گلی اور کوچے کوچے جاتے رہے۔ آج گجرات کی سرزمین کے اوپر بھی ان بزرگوں کی خدمات ہے جن کے سبب سے آج سنیوں کا یہ کھاتے مارتا ہوا سمندر یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیکیاں کرو، نیک عمل کرو۔ اب نیک عمل کیا ہے؟ یہ لوگ تو صرف یہی بتاتے ہیں چلا کرو نیک عمل، مسکرانے کی بات نہیں ہے اپنے کی۔ میں اس لیے یہ ساری باتیں آج کھول کر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ چند دنوں کے بعد ان گستاخ رسول کا اجتماع روکو اپنے بھائیوں کو وہاں جانے سے۔ بتاؤ، اگر آپ کا کوئی بھائی زہر کا گلاس اپنے ہاتھوں میں لے کر کے پی رہا ہو تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ آپ جھپٹ کر اس کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں سے آپ زہر کی گلاس نکالیں گے تاکہ اس کو زندگی مل جائے، وہ اس کو نہ پی کے بچ جائے۔ آج سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع بروچ کی سرزمین پر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ بتایا جائے کہ ان خبیثوں کے چنگل سے تم بچ جانا، یہ نماز کے نام پر تم کو بے ایمان کرنے کے لیے آئے۔ نیکی صرف نماز، روزہ، حج، زکات یہی نہیں ہے، یہ سب تو نیکیاں ہیں، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک ہفتے تک میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں پریشان ہو گیا، خدا کی بارگاہ میں رونے لگا، میرے معبود کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ مجھے کسی کو کھلانے کا موقع نہیں ملا۔ اب آپ کو بتاؤ، ان کے یہاں تو یہ دستور ہے کہ بھائی معذور ہو گیا تو بھکاری بنا دیتے ہیں، لیکن سن لو آج ہم اولیاء کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں، ان کے آستانوں پر جانے کے بعد ان کے توسل سے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ بے شمار اولیاء کرام کے آستانوں کا جائزہ لو، جس کو ساری دنیا ٹھکرا دیتی ہے اسے وہ عطا کرتے رہتے ہیں۔ غریب نواز کے آستانے پہ جاؤ، چہرہ جلا ہوا ہے، ہاتھ پیر سے انسان معذور ہے، لیکن خدا کی قسم ان کی بارگاہ میں اگر بیٹھ گیا ہے تو بھوکا سوئے گا نہیں، ان کا کوئی بھی غلام آ کر ان کو کھانا کھلا دے گا، اس لیے کہ بیٹھا کس کی چوکھٹ پر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر ولی کے آستانے پر لنگر جاری ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن کسی مجبور بھیکاری کے آگے سے، کسی مجبور بھیکاری کو کھلانے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، رب قدیر کل بروز قیامت اس کے پاس سے اپنی نعمتوں کو روک لے گا۔ تو نیکی صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، ہاں اس بات کو بھی ذہن نشی فرما لیں کہ محبت رسول کا دعویٰ یہ سچا نہیں ہو سکتا کہ آپ عشق رسول کا دعویٰ بھی کریں اور نماز بھی نہ پڑھیں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ محبت رسول کے ساتھ ساتھ اگر تم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اگر تم نے اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سربت سجود بھی ہوتے رہے، غریبوں کو کھلاتے بھی رہے، جن کے حقوق ہیں ان کو ادا کر ان کے حقوق کو ادا بھی کرتے رہے اور نیکیاں بھی کرتے رہے، تو یاد رکھو تمہارا خداوند قدوس کی بارگاہ میں یہ نیکیاں کرنا بے پناہ مقبول ہوگا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ تم یہ نیکیاں کرتے چلے جاؤ، نیکیوں کی کثرت کرو۔ آج عجیب انسان کی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، انسان اگر بیوی سے محبت کرتا ہے تو ملنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اس کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ ماں سے محبت کرتا ہے تو ماں کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا ہے، بیٹے سے محبت کرتا ہے بیٹے کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن 5 وقت خدا کے دیدار سے بچے چلے جاتے ہیں۔ بتاؤ تم اگر 5 وقت کی نماز ادا کرو گے، میرے آقا فرماتے ہیں نماز اس طریقے سے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اپنے مولا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا تو یہ خیال پیدا کرو کہ تمہارا مولا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا
اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے لیکن نیکیاں کرنے کے سلسلے میں گریز کرتا ہے. یہی حال ہماری اسلامی بہنوں کا ہے. عجیب فیشن کے اندر گرفتار ہو کر اپنی زندگی کے لمحات گزارتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسی کیسی عورتیں گزری ہیں, کیسی کیسی اللہ کی برگزیدہ بندیاں گزری ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح, ہارون رشید کے زمانے کے اندر جب رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اس وقت ایسی کیفیت تھی کہ منصور ابن عمار کے پاس ایک لفافہ لے کر ایک شخص حاضر ہوا. حضرت منصور ابن عمار نے اس لفافے کو جب کھولا تو اس میں سے بال کا گچھا نکلا. بال کا گچھا نکلا, دیکھتے ہی پریشان کہ یہ بال کا گچھا, لیکن ساتھ ہی ایک خط تھا. اس خط کے اندر لکھا تھا, اے منصور ابن عمار سنو, میں ایک باحیا عورت ہوں, ایک پردہ نشین خاتون ہوں. میں نے سنا ہے کہ دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے, تو سنو میں جو اپنے بال دراز بال تمہیں بھیجی ہوں اس لیے بھیجی ہوں کہ میں مسلمانوں کی عورتوں کو کوئی خدمت نہیں کر سکتی. ممکن ہے کہ میرے بال جو ہے وہ گھوڑوں کو باندھنے کے لیے کام آ جائے, مجاہدوں کے گھوڑوں کو باندھنے کے لیے کام آ جائے. لہٰذا یہی چھوٹا سا نذرانہ میں تمہارے حضور پیش کرتی ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس دور کی عورتیں تھی کہ اگر کوئی نذرانہ نہ ملتا تھا تو ان کے بال اتنے دراز ہوتے کہ اسے اسلام کی خاطر قربان کرتی تھی. لیکن آج تو بال ہی عورتوں کے سروں پر اتنے ہیں کہ وہ اتنی قد بال بنا کر کے گھومتی ہیں. اتنے بال بھی نہیں کہ جوتے کے تسمے بن جائیں, اتنے بال بھی نہیں ہے. بال کٹانے پر فخر, کبھی دیکھو تو آگے سے چھوٹے چھوٹے بال, کبھی دیکھو تو بوائے کٹ, کبھی دیکھو تو جینس اور ٹی شرٹ, کبھی دیکھو تو شرٹ اور پینٹ. اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی اور ایسے مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی وجہ قطع اختیار کرتا ہے. عجیب دور چلا ہے مردوں کا. آج مجھے تو لگتا ہے کہ چند دنوں کے بعد مرد پنجابی سوٹ پہنیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ جینس شرٹ تو ابھی سے پہننا شروع کر چکی ہیں. مردوں کا حال یہ ہوگا کہ کان میں بالیاں تو آ چکی ہیں, بالوں کے اندر ربر بینڈ تو آ چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ مرد پتا نہیں کون سی وجہ قطع اختیار کر لیں. سن لو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو مرد کی وجہ قطع اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی وجہ قطع اختیار کرتے ہیں, میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے. بچو, ان چیزوں سے بچو. یہ اس دور کی عورتیں تھی جن کے دل میں اسلام کا اتنا جذبہ تھا کہ پردہ نشی ہوتی تھی. جب مقابلے کے لیے مجاہدین کی مدد کے لیے نہ جا سکتی تھی تو تحفے میں اپنے سروں کے بالوں کو بیچتی تھی, اس لیے کہ ان کو اپنی خوبصورتی سے زیادہ اسلام کی عظمت پیاری تھی, محبت رسول پیاری تھی. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, کھانا تناول فرما رہے ہیں. ایک عورت حاضر ہوئی, بڑی جاہل عورت تھی, میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے. اس عورت کے سلسلے میں بڑا مشہور تھا کہ اس کی زبان بڑی خراب ہے اور جس چیز سے جھگڑے کرتے رہتی ہے, مردوں سے جھگڑتی ہے, عورتوں سے جھگڑتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کھانا تناول فرما رہے تھے. عورت حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کھانا آپ تناول فرما رہے ہیں آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ ہے اس میں سے مجھے کچھ عنایت فرمائے. میرے آقا کی شان تو یہ تھی, آنے والے کے سوال کو پورا کر دیتے تھے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرمایا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا. آپ غور کرو, اس عورت کے سوال کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا. اپنا لقمہ, چبایا ہوا لقمہ جب اسے دیا, خود راوی بیان کرتے ہیں کہ سرکار کا چبایا ہوا لقمہ جب اس عورت کے حلق کے نیچے اترا تو پل کے جھپٹ سے اس عورت کی نگاہیں جھکتی بھی نظر آتی ہیں, زبان پر کنٹرول ہو گیا. اور حال یہ ہوا کہ جب یہ نکلتی تو لوگ کہتے کتنی باحیا عورت جا رہی ہے, کتنی پابند شرف, کتنی نیک عورت جا رہی ہے. اس کی زبان قابو میں آ گئی, اس کی بے حیائیاں دور ہو گئی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج اور اسلام کی مقدس شہزادیوں, آج وہ چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی, لیکن میرے آقا کا ارشاد تو ہمارے پاس ہے, اللہ کے رسول کا فرمان تو ہمارے پاس ہے. اے عورتوں سن لو, تم ہی تھی کہ تمہارے بطن سے پیدا ہونے والا اسلام کا عظیم ذمہ تالار ہوتا تھا, لیکن آج تم ہی ہو کہ تمہارے شکم سے پیدا ہونے والا ڈانسر بنتا ہوا نظر آتا ہے, گانے گنگنانے والا بنتا ہوا نظر آتا ہے. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, اگر تم سمجھ جاؤ گی معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا, معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اور اے اسلام کے مقدس شہزادوں, اور اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, ایمان کے بعد نیک عمل ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ہو, اچھے کام بھی کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا وتواصوا بالحق, حق کی وصیت بھی کرتے چلے جاؤ. مرتے مرتے بھی تم دنیا والوں کو بتاتے جاؤ کہ سرکار کا دامن مت چھوڑنا, اس لیے کہ حق محبت رسول میں ہی پوشیدہ ہے. حق اگر تم چاہتے ہو تو اس کے رسول کے بغیر نہیں مل سکتا. اور سن لو, جب تم یہ حق کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلو, جب تم دشمنان اسلام سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے نکلو, جب تم گستاخ رسول سے سرکار کے دیوانوں کو بچانے کے لیے نکلو, اگر تم پر مصیبت آ جائے, اگر کوئی تمہیں گالیاں دے, اگر کوئی تم پر پتھر برسائے, اگر کوئی تمہیں تانا دے, اگر کوئی تمہیں تمہارے اوپر لعنت و ملامت کرے, تو تم اس پر پریشان مت ہونا, بلکہ قرآن نے فرمایا وتواصوا بالصبر, تم صبر کی وصیت دوسروں کو بھی کرنا, تم خود بھی صبر کرنا. اس لیے
چاہیے کہ راہ خدا میں اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے اندر تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، یہ صاحب ایمان کا شیوا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج جو پناہ ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے لمحات کی تم قدر کرو۔ یہ انسان کتنا غافل بن چکا ہے، یہ انسان کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ عام انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ زبان کو جو چیز اچھی لگتی ہے انسان وہی چیز کھاتا ہے۔ کوئی اپنی زبان پر اگر اسے کڑوی کوئی چیز لگتی ہو تو کوئی انسان کھائے گا؟ اب اتنا مجمع ہے، اب میں کچھ سوال کروں گا، آپ مجھے جواب دیجیے گا۔ زبان کو جو چیز بدمزہ لگے کیا آپ اسے کھائیں گے؟ زبان کو جو چیز پسند ہوتی ہے انسان اس کو کھاتا ہے۔ آنکھ کو جو چیز پسند ہوتی ہے انسان اسی کو دیکھتا ہے۔ کان سے اسی چیز کو سنتا ہے جو اس کی پسندیدہ ہو، ناک سے اسی چیز کو سنتا ہے جو اس کی پسندیدہ ہو۔ کوئی کوڑا کرکٹ یا کچرے کے اڈے کے قریب سے گزرے تو وہ اپنی ناک کو کھلی نہیں رکھتا بلکہ ناک کو اوپر یا دبا کر کے نکلتا ہے کہ بدبو اس کی ناک میں نہ آ جائے۔ لیکن عطر فروش کے قریب سے گزرے تو خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرتا چلا جاتا ہے کہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو دنیا کا انسان یہ فنا ہو جانے والی چیزوں کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتا ہے۔ اے سرکار کے دیوانوں اور اے سرکار مدینہ کی دیواریوں، اگر آج کے اس روپر پر سنی اجتماع کے اندر تم نے صرف اسی بات کا عہد کر لیا اور اسی بات کا طے کر لیا کہ آج کے بعد تم باقی رہنے والی ذات اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال کرو گے تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اس لیے کہ زبان پناہ ہو جائے گی، کان ناک آنکھ پناہ ہو جائیں گے۔ سن لو، ان چیزوں کی تم پسند کا خیال کرتے ہو، تم آج سے طے کر لو گے کہ جو چیز خدا کو پسند ہے وہ ہم کو پسند، جو چیز مصطفیٰ کو پسند ہے وہ ہم کو پسند، اور جو خدا کو ناپسند ہے وہ ہم کو بھی ناپسند، جو مصطفیٰ کو ناپسند ہے وہ ہم کو بھی ناپسند۔ تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے ایمان کا تحفظ کرو، یاد رکھو، اپنے بچوں کو سرکار کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاؤ، اپنے بچوں کو ان گستاخوں کی عبارت بتاؤ، اپنے بچوں کو ان سے بچنے کی تاکید کرو، اس لیے کہ یہ بھیڑیے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جانے کے بعد سینوں سے ایمان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اولاد کے دل کے اندر محبت رسول کو داخل کر دیا تو تمہاری اولاد کوئی گستاخ رسول نہیں بنا سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، زندگی کے ایک ایک لمحات کو قیمتی سمجھو، یہ گزرے ہوئے زندگی کے لمحات تمہیں دوبارہ میسر نہیں ہو سکتے، اور مصیبت کے دن تو بڑی مشکل سے کرتے ہیں، خوشی کے دن بہت جلدی کر جاتے ہیں۔ بتاؤ، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو ایک دن گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پوچھو جیل میں رہنے والوں سے کہ ان کا ایک دن کیسے کٹتا ہے، اور پوچھو ان لوگوں سے جو گھر کے عیش کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایک دن تو کیا سال ہی سال عیش کے اندر گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مصیبت کا ایک دن بڑی مشکل سے کٹتا ہے، لیکن راحت کی زندگی بہت اطمینان سے کٹ جاتی ہے۔ آج دنیا کے اگر مصیبت آ جائے تو ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے اور بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ قبر کا، وہ میدان محشر کا 50,000 سال کا ایک دن کیسے تم کاٹو گے، کیسے کاٹو گے؟ لیکن سن لو، جس طریقے سے دنیا کے اندر راحت میں زندگی گزارنے والوں کے لیے زندگی پوری جو ہے وہ بہت آسانی سے کٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے جو انسان دنیا کے اندر اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت کے لیے تکلیفوں کو برداشت کر لے، اس کے لیے آخرت کے 50,000 سال کا ایک دن جو ہے وہ منٹوں میں ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ جپٹ کے ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مغرب نے نعرہ دیا ہے کہ دنیا چند دنوں کی ہے، ایش کر لو، اگر مصطفیٰ جان رحمت کے تم غلام ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی آواز پر لبیک کہو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ سن لو، جس نے مغرب کی آواز پر لبیک کہا اور دنیا کو تعیشات میں ختم کر دیا، اسے آخرت میں عذاب ملے گا، اور جو شخص پیغمبر اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر مولا کی یاد میں زندگی گزارا، اسے میرے آقا آخرت میں راحت نصیب فرمائیں گے، آخرت میں سکون نصیب فرمائیں گے۔ یہ مغربی تہذیب کا نعرہ ہے کہ دنیا عیش کرنے کے لیے ہے۔ سنو، مجھے بتاؤ تو صحیح، بے شمار دنیا کو ذرا سوچو، دنیا کے سلسلے میں غور کرو۔ آج انسان سوچتا ہے کہ 2 تو 2 کی 4 کرنا، 5 کی 10 کرنے کی فکر کرتا ہے۔ کبھی آخرت کے سلسلے میں بھی سوچے؟ اولیاء کرام ہمیشہ آخرت کی فکر کے اندر مصروف رہا کرتے ہیں۔ عجیب کیفیت تھی ان کی زندگی میں۔ 2 بزرگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا بھی کوئی شراب کے متعلق سوچ رہا، کوئی شراب کے متعلق سوچ رہا، اور دنیا کی کیفیت اور دنیا کے حالات کے سلسلے میں اگر آپ کو سوچنا ہے تو اتنا سوچ لو۔ آپ بچوں کو گھر میں دیکھتے ہوں گے نا،
آپ ادھر متوجہ ہو، اس طرف اپنی توجہ کریں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ذرا بابا سے بلند پڑے تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ آپ نے اپنے گھر میں بچوں کو دیکھا ہوگا کھلونے سے کھیلتے ہیں، اور جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، جی بھر جاتا ہے، تو کھلونے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مہمان آئے تو کھلونوں کو دیکھنے کے بعد کہتا ایسا لگتا ہے کہ شاید بچے یہاں کھیل رہے تھے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ یار ہاں یا نہ کہیں، ہے نا؟ کھلونے کی موجودگی کو دیکھ کر انسان کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید بچے یہاں کھیل رہے ہیں۔ بس یہی دنیا کا حال، یہی دنیا کا معاملہ ہے کہ بے شمار عمارتیں آدمی دیکھتا ہے تو کہتا ہے جہاں پہلے فلاں صاحب رہتے تھے اب بیچارے نہیں رہتے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو یہ دنیا مستقل قیام گاہ نہیں ہے۔ آپ ہر مکان کو دیکھو گے، ہر علاقے کو دیکھو گے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا پہلے یہاں کوئی تھا اب نہیں ہے۔ یہی حال میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کا ہے۔ دنیا میں رہو، مسافر بن کر کے رہو، اور زندگی کے ایک ایک لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی کے لمحات گزارو۔ سنی دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے کہ جیو تو وفادار رسول بن کر اور مرو تو وفادار رسول بن کر۔ اور اسی کے ساتھ سنی دعوت اسلامی پیغام طلاق بھی دیتی ہے، پیغام سنت بھی دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایسی بنا لو کہ جب وقت نماز ہو تو تم سر کو سجدے میں جھکا دو، لیکن نظر گنبد خضرا پر ہو، نظر گنبد خضرا پر ہو۔ وقت نماز سر جھکاؤ، وقت جہاد سر کٹاؤ، محبت رسول میں جیو، محبت رسول میں جان کو قربان کرو۔ یہی سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے، یہی آج کے اس اجتماع کا مقصد ہے۔ آپ کوشش کرو کہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر پہنچ کر کے 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اتنا پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج تو عجیب معاملہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1-2 پکچر نہ دیکھ لیں تو نیند نہیں آتی ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، تم اپنی زندگی کے لمحات کتنے گناہوں میں گزار رہے ہو۔ ارے رات کو تم سو، یہ پڑھ کر کے سو، میرے آقا کے صدقے میں رب قدیر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صبح سے لے کر رات تک تم نے جو کچھ کیا، رات کو جب بستر پر پہنچو تو اس کا جائزہ لو، کتنی نیکیاں تم نے کی ہیں اور کتنے گناہ تم نے کیے ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اسی لیے آج انسان موت سے ڈرتا ہے کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں۔ اگر کوئی انسان نیکیوں میں زندگی کے لمحات گزارے، ایک عجیب معاملہ تھا، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے جب ملک الموت ان کے پاس میں قرض کرنے کے لیے آئے تو آنے کے بعد پوچھتے ہیں اے خدا کے بندے میں روح قرض کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی حاجت ہو تو کہو۔ کہتے ہیں بھائی تو آیا ہے، تو میرا قاصد ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو زمانے سے اس کے انتظار میں ہوں کہ تو کب آئے اور میری روح کو قبض کر لے۔ لیکن جب تو نے کہا ہے کہ کوئی آرزو ہو تو بیان کرو تو میں ایک آرزو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے وضو کر لینے دے، اور میں جب 2 رکعت نماز کی مجھے اجازت دے، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح کو قبض کر لینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب سے انسان ملنے جاتا ہے تو بن سور کر کے جاتا ہے، کپڑوں کا خیال، چہرے کا خیال، محبوب کی پسند و ناپسند کا خیال۔ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی دنیا میں جب جاتے ہیں اپنے مولا سے ملنے کے لیے تو اس کی پسند کا خیال کرتے ہیں، سجدے اس کو پسند ہے تو کہتے ہیں کہ اس عالم میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو، کہ سجدے کی حالت میں پہنچے تاکہ مولا اس حالت کو دیکھ کر کے راضی ہو جائے۔ وہی لمحہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سرخ روح کا سبب بن سکتا ہے جو لمحہ یاد الہی اور یاد رسول میں گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ہم سب کو نیکیوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے تو وفادار رسول بنا کر زندہ رکھے، عشق رسول میں زندہ رکھے، عشق رسول میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم. میں آپ حضرات کو پڑھاؤں گا، آپ حضرات کو آواز بلند میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس عظیم الشان سنی اجتماع کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام بیدار ہو کر ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی چاہنے والا جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کی طاقت و توانائی، اس کی شجاعت اور اس کی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت سے ایوان باطل کے دیے بجھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہر دور کے اندر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشاق نے سب سے بڑی طاقت جو محبت رسول ہے، اس طاقت کی بنیاد پر ایوان باطل میں زلزلے بھی پیدا کیے اور دشمنوں پر فتح بھی انہوں نے حاصل کی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ مبارکہ بظاہر تو بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اور ایک ننھا کا بچہ بھی اس سورہ مبارکہ کو بڑی آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ کی برکتیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلتیں، اس سورہ مبارکہ کی جامعیت حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اگر پوچھا جائے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جل شانہ اگر پورے قرآن مقدس کے نازل کرنے کی بجائے صرف یہی ایک سورہ مبارکہ بھی نازل فرماتا تو یہ سب کے لیے کافی ہو جاتی. یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے. جہاں یہ سورہ مبارکہ اعمال کا پیغام دے رہی ہے، وہی یہ سورہ مبارکہ مصطفیٰ جار رحمت کی محبت کا درس بھی دے رہی ہے. جہاں یہ سورہ مبارکہ انسانوں کو حق کی وصیت کی دعوت دے رہی ہے، وہی یہ سورہ مبارکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان بھی کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز رب قدیر جل شانہ نے اس طریقے سے فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عصر سے مراد نماز عصر بھی ہو سکتی ہے، عصر سے مراد وقت عصر بھی ہو سکتا ہے، لیکن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشاق نے اور مفسرین کرام نے سب سے بہترین جو معنی اس کا بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احسن معنی، احسن تفسیر یہ ہے کہ زمانے مصطفیٰ کی قسم اگر کہا جائے تو یہ بہتر ترجمہ ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جل شانہ اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی الفت فرماتا ہے کہ کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے کی قسم یاد فرماتا ہے تو کبھی مصطفیٰ کے چلنے کی قسم یاد فرماتا ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے تو کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے شہر کی قسم یاد فرماتا ہے تو کبھی مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس زمانے کی قسم یاد فرماتا ہے۔ رب اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ دنیا کے انسان کا دستور ہے کہ اگر کوئی اپنی بات کو منوانا ہو، کوئی اپنی بات کو وزن پیدا کرنا ہو تو انسان اپنے محبوب شے کی قسم کھاتا ہے۔ دنیا کے انسان کا دستور ہوتا ہے کہ اگر کسی بات کو منوانا ہو، آپ غور کریں، اگر آپ کی بات میں سچائی ہے، آپ کی بات میں صداقت ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات وزن والی ہو جائے تو آپ اس شے کی قسم کھائیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی معاملہ ہے اور کسی نے آپ کی بات کو انکار کرنا چاہا، آپ بے ساختہ کہیں گے آپ میری بات کو یقین کے ساتھ سمجھیں، آپ میری بات کو سچ سمجھیں، اور اگر یقین نہ ہوتا ہو تو میں آپ کے سامنے میری اولاد کی قسم کھاتا ہوں، میرے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، میری بیوی کی قسم کھاتا ہوں، میری ماں کی قسم کھاتا ہوں، میرے رزق کی قسم کھاتا ہوں۔ انسان ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن سنو، پروردگار جل شانہ جب قسم یاد فرماتا ہے تو کبھی زمانے مصطفیٰ کی قسم یاد فرماتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے رکے والدہا کی قسم یاد فرماتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے گیسوں کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اس لیے کہ ساری کائنات سے محبوب اگر پروردگار کی کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جس چیز کو مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی پروردگار کی محبوب ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں چل رہے ہیں، اللہ عز و جل کو محبوب کا قدم شہر مکہ میں لگ گیا تو یہ اتنا یہ پسندیدہ شہر بن گیا کہ رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ آپ اندازہ تو لگائیے، وہی مکہ کی سرزمین ہے جہاں پر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت مبارکہ سے پیش کر آپس میں جنگ ریزی ہوتی تھی، آپس میں خوریزی ہوا کرتی تھی، لیکن جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم شہر مکہ میں قدم رنجا ہوئے تو یہ شہر مکہ اتنا محبوب ہو گیا۔ حالانکہ خانہ کعبہ وہاں پر موجود ہے، لیکن رب قدیر خانہ کعبہ کی قسم یاد نہیں فرماتا بلکہ شہر کی عظمت کو اگر رب قدیر جل شانہ قسم کے طور پر یاد فرماتا ہے تو اس طریقے سے کہ اے محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے یاد کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے بلکہ اس لیے یاد کرتا ہوں کہ اس شہر کو تمہارے قدم لگ چکے تھے۔ یہاں اس بات کو ذہن نشیں فرما لیں کہ آج کے دور کے اندر انسان قسمیں کھاتا ہے، عورتوں میں یہ زیادہ طور پر رواج پایا جاتا ہے۔ شوہر سے کہتی ہے آپ گھر کے باہر نکلو گے تو میری قسم۔ مردوں کا معاملہ ہے، عورت کو کہتے اگر تم اپنے میکے گئے تو تم کو میری قسم۔ اسلام میں ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ قسمیں بیجا ہیں۔ اگر انسان قسم کھا سکتا ہے تو صرف خداوند قدوس وحدہ لا شریک کی۔ اور یہ بھی سن لیں، بات بات پر قسم کھانے والے کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے وہ انسان جھوٹا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اگر قسم کھائے تو صرف رب قدیر کی، لیکن خالق ارض و سما رب قدیر جل شانہ وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے اس کی قسم یاد فرما لے، وہ اس کو اختیار ہے چاہے اس کی قسم یاد فرما لے۔ اور سنو، جب کسی قسم کو یاد فرمانے کے بعد رب قدیر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس کے پیچھے اس مضمون کی عظمت ہوتی ہے، اور رب قدیر جن چیزوں کی قسم یاد فرماتا ہے وہ چیز بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، صاحب بہت زیادہ عظمت والی ہوتی ہے۔ اس لیے پروردگار جل شانہ نے سرکار مدینہ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان ٹوٹے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، وہ انسان کہ رب قدیر جل شانہ نے جس کو اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا، وہ انسان جس کے سر پر رب قدیر نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا، آج اسی انسان کے سلسلے میں میرا مولا فرما رہا ہے انسان بے شک خسارے کے اندر ہے، انسان بے شک گھاٹے کے اندر ہے، انسان بے شک نقصان کے اندر ہے۔ اے میرے مولا، تو نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا تو کل کہتے پیدا فرمایا، لیکن جب انسان کو پیدا
کرنا ہوا تو تو نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. یقیناً انسان پیدائش سے محتاج نظر آتا ہے. یقیناً انسان پیدا ہوتا ہے جب سے لے کر اس کی زندگی کے آخری لمحات تک قدم قدم پر محتاج. آپ ذرا غور تو کرو, انسان کی زندگی کا جائزہ تو لو کہ ایک انسان جب فرش گیٹی پر قدم رکھتا ہے, اسے بھوک لگتی ہے تو اپنی ماں کو کہہ نہیں پاتا کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, یہ جو جاری کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کچھ کما کے اس وقت کھا نہیں سکتا. انسان قدم قدم پر محتاج نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں یہی انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے ہر ایک شے کا محتاج, کاروبار کرنا ہے تو دکان کا محتاج, ملازمت کرنی ہے تو انسان کا محتاج. یہ انسان قدم قدم پر محتاج نظر آ رہا ہے. اگر کھیتی کرنی ہے تو ٹریکٹر کا محتاج نظر آ رہا ہے, کبھی پانی کا محتاج نظر آ رہا ہے, کبھی دھوپ کا محتاج نظر آ رہا ہے, کبھی ٹھنڈی کا محتاج نظر آ رہا ہے. گھر سے وہ انسان جو قدم قدم پر محتاج نظر آ رہا ہے, یہاں تک کہ انسان اگر دنیا سے جائے تو اسے 4 کاندھے دینے والے اگر نہ ملے تو وہ اپنی آخری آرام گاہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ انسان جو قدم قدم پر محتاج نظر آتا ہے اسے رب قدیر نے اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا. لیکن ایک جانور کو دیکھو, پیدا ہوتا ہے چلنا شروع کر دیا, پیدا ہوا کھانا شروع کر دیا, نہ کمانے جانے کی ضرورت, نہ ٹھنڈی کے اندر گرم لباس کی ضرورت, نہ گرمی کے اندر ٹھنڈے لباس کی ضرورت, لیکن اس کے باوجود اس کو اشرف المخلوقات کا تاج نہیں دیا. بکری پیدا ہوئی, چلنا شروع کر دی اور گھاس پتے کھا کر زندگی کے لمحات گزار رہی ہے. ٹھنڈی کے موسم کے اندر اس کو کوئی کوٹ پہنانے والا نہیں ہوتا. لیکن ایک انسان جو پیدا ہوا تب سے لے کر قیامت تک کے, تب سے لے کر کے وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک محتاج ہے. لیکن میرا معبود یہ فرما رہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم, کہیں یہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ اندازہ لگاؤ, ایک انسان کو رب قدیر نے حسن خوبی کے ساتھ پیدا فرمایا, لیکن وہ انسان قدم قدم پر محتاج ہے. پھر بھی اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے, آخر اس کا سبب کیا ہے؟ جب فرشتوں نے رب قدیر کے حضور عرض کیا, میرے مولا تو انسان کو خلافت کا تاج عطا فرما رہا ہے. وہ انسان جو زمین پر جانے کے بعد کوریزی کرے گا, وہ انسان جو زمین پر جانے کے بعد فساد برپا کرے گا, وہ انسان جو نکاح بھی کرے گا, کھانا بھی کھائے گا, تیری نافرمانی بھی کرے گا, تیری یاد کے اندر زندگی کے لمحات بھی گزارے گا, تو اس کو خلافت کا تاج, اشرف المخلوقات کا تاج دے رہا ہے. میرے پروردگار, اگر تو اس کو دنیا دینا چاہتا ہے ہمیں آخرت دے دے. رب قدیر کی رحمت نے جواب دیا, اے فرشتوں, جب تمہیں پیدا کرنا ہوا میں نے پوچھ کر تمہیں پیدا کیا, لیکن جب انسانوں کو پیدا کرنا ہوا تو میں نے اپنے دست قدرت سے انسان کو پیدا کیا. سن لو, میرے انسان بندے جو ہیں وہ بے شمار ایسے ہوں گے جو دن میں گناہ تو کیے ہوں گے, لیکن رات کی تاریکی کے اندر مجھے منانے کے لیے جو وہ گریزاری کرتے ہوں گے, ان کا گریزاری کرنا مجھے اتنا پسند ہوگا کہ میں ان کی گریزاری کے سبب سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. عرض یہ کر رہا تھا, انسان اشرف المخلوقات کا تاج لے کر دنیا میں آیا, لیکن آج رب قدیر جس کو احسن تقویم فرما رہا ہے, جس کو کرمنا بنی آدم کہہ رہا ہے, آج اسی انسان کے سلسلے میں میرا مولا فرما رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے کے اندر ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ قسم یاد فرما کر میرا مولا فرما رہا ہے کیوں خسارے کے اندر ہے. ایک انسان آسمان پر ہوائی جہاز اڑا رہا ہے, پھر بھی خسارے کے اندر عالیشان محلوں میں رہ رہا ہے, پھر بھی خسارے کے اندر ایک انسان بڑی بڑی کشتی کے اندر رہا ہے, اس کے باوجود وہ انسان خسارے میں. میرے مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی, محل موجود ہے, دولت کا انبار موجود ہے, ساری چیزیں موجود, پھر یہ انسان کیسے خسارے کے اندر ہے؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, دنیا کے انسان کا دستور ہوتا ہے کہ اپنی اصلی پونجی کی حفاظت کرتا ہے. کاروبار کرنے والا ہمیشہ اپنی موڑی پر دھیان رکھتا ہے, اصلی پونجی پر دھیان رکھتا ہے کہ اصلی پونجی جو ہے وہ خرچ نہ ہو جائے. ممکن ہے نفے کے اندر نقصان ہو چل جائے گا, لیکن پونجی میں خسارہ نہیں ہونا چاہیے. بے شک انسان خسارے کے اندر ہے. انسان کس طریقے سے خسارے کے اندر ہے؟ تو انسان کی زندگی جو اس کی اصل پونجی ہے ایک ایک سال کٹتی چلی جا رہی ہے, کم ہوتی چلی جا رہی ہے. انسان پیدا ہوا, ایک سانس لیا, ایک سانس اس کی زندگی کم ہو گئی. انسان کی عمر جو ہے وہ قدم قدم پر کٹتی بھی نظر آ رہی ہے. گویا انسان کے نزدیک عمر کی بڑی قیمت ہے, انسان کے نزدیک عمر کی جو بڑی اہمیت ہے. لیکن آج تو عجیب معاملہ ہے کہ انسان 1 سال کا ہوا, آج مغربی تہذیب نے نعرہ دیا کہ بچہ 1 سال کا ہو تو برتھ ڈے مناؤ. تم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہو, سن لو, تمہیں خوشی منانے کا کوئی حق نہیں. بچہ برتھ ڈے جو تم 1 سال اس کی منا رہے ہو, حقیقت یہ ہے کہ تمہیں خدا کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ میرے مولا جو 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو چکا ہے,
اگر اس میں کوئی لذت ہوئی ہو تو تو اسے معاف فرما دینا. آنے والی زندگی اس کی عبادت میں گزرنی چاہیے. لیکن آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں, عمریں کم ہوتی ہیں, انسان خوشی منا رہا ہے. اے اسلام کے مقدس شہزادوں, تمہیں تمہاری زندگی کی اہمیت قائل نہیں ہے, تمہیں تمہاری عمر قائل نہیں ہے, تمہیں تمہاری عمر کی اہمیت قائل نہیں ہے. یہ ایک ایک لمحات, یہ ایک ایک سانسیں, یہ ایک ایک سانس جو تمہاری زندگی کے گزر رہے ہیں, خدا کی قسم اتنے قیمتی ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کل بروز قیامت اللہ عز و جل جب میدان قیامت میں انہیں کھڑا رکھے گا, اس وقت پروردگار کے وہ مقدس بندے اولیاء کرام اپنی زندگی کی ایک سانس جو غفلت میں گزری ہوگی اس کے سلسلے میں افسوس کرتے ہوئے کریں گے کہ کاش میری وہ سانس میں سبحان اللہ کہہ دیتا تو آج مجھے شرمندگی نہ ہوتی, آج مجھے پریشانی نہ ہوتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ اولیاء کرام کہ جن کی زندگی کے اندر نیکیوں کی کثرت تھی, کل بروز قیامت ایک ساتھ گزر جانے پر اتنا افسوس کر رہے ہوں گے. آج کیا معاملہ بن چکا ہے, آج مسلمانوں کی زندگی کا حال کیا ہے؟ تو کیرم کے کلب کے اندر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, شراب کے اڈوں پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, جوے کے اڈوں پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اسی طریقے سے 3 گھنٹے 6 گھنٹے پکچر دیکھنے میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. کیرم کیوں کھیل رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. تم گلی ڈنڈا کیوں کھیل رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. تم شراب کے اڈوں پہ کیوں جا رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے تو اپنے وقتوں کی قیمت اور وقت کی قدر کیا کرتے تھے. تمہارے پاس اتنا فضول وقت کب سے آ گیا کہ تمہیں پاس کرنے میں دشواری ہو رہی ہے, تمہیں پاس کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ سن لو, دنیا کی ساری چیزیں دولت کے خرچ کرنے کے بعد مل سکتی ہے. مکان ٹوٹ گیا, تم دولت خرچ کر کے دوبارہ بنا سکتے ہو. کپڑا پھٹ گیا, تم دولت خرچ کر کے نیا بنا سکتے ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچی ہے, تمہارے مال میں خسارہ ہوا ہے, تم محنت و مشقت کر کے اپنی دولت کو دوبارہ جمع کر سکتے ہو. لیکن یاد رکھو, تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اگر یہ سوچو کہ میں اربوں روپے خرچ کر دوں گا, میں خربوں روپے خرچ کر دوں گا, مجھے بچپنا دوبارہ مل جائے, میں پھر اتنا چھوٹا ہو جاؤں کہ لوگ مجھے لے کر گود کے اندر گھومنے لگے, بتاؤ کیا آپ اتنی دولت خرچ کرنے کے بعد اپنا بچپنا جو ہے اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ اگر ضعیف ہو چکے ہیں اور ضعیف ہونے کے بعد اگر آپ نے سوچا کہ چلو میں جوان بن جاؤں, اس کے لیے اربوں روپے خرچ کر دوں, تو یقین جانو اربوں خربوں خرچ کرنے کے بعد آپ کو جوانی دوبارہ نہیں مل سکتی. ہاں, شکل و صورت سے بظاہر جوان بننے کے لیے مغربی تہذیب پر آپ عمل تو کر سکتے ہیں کہ مجھے بھی کٹا ڈالو اور داڑھی بھی کٹا ڈالو. ایسا لگتا ہے کہ 60 سال کا بڈھا آج 15 سال کا جوان نظر آتا ہو, یہ تو آپ کر سکتے ہو. لیکن جوانی کی اصلی طاقت تم کو دوبارہ نہیں مل سکتی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ عمر جس کی ایک ایک ساعتیں قیمتی ہیں, وہ عمر جس کے ایک ایک لمحے قیمتی ہیں, آج کے انسان کی کیا کیفیت بن چکی ہے. وہ غفلتوں میں گزار رہا ہے, وہ خدا کی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے, وہ اللہ بلائی میں گزار رہا ہے, وہ کھیل کود میں گزار رہا ہے, وہ یا اپنی اصلی پونجی کو برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا ان الانسان لفی خسر. اور آپ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی پاک کا جائزہ لو, وہ خدا کی بارگاہ میں طویل عمر کی دعائیں کیا کرتے تھے, لمبی عمر کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تیری اطاعت والی طویل عمر ہمیں عطا فرما دے تاکہ کثرت سے ہم نیکیاں کریں, اور نیکی کی کثرت کے سبب سے تیری بارگاہ کے اندر حاضری کے اندر ہمیں شرمندگی نہ ہو. آپ کو نہیں معلوم, ہر رمضان المبارک سورہ قدر کی تلاوت ہوتی ہے, اس میں ایک آیت کریمہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ کو معلوم ہے یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا جو 300 سال تک رات بھر عبادت کرتا اور دن میں جنگوں میں شریک ہوتا, اس واقعے کو بغور سماعت فرمائے. ممکن ہے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بن جائے, یہ حدیث مبارکہ آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائے. آپ غور کرو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو 300 سال تک رات کو عبادت کرتا, دن کے اندر جنگ کے اندر شریک رہا کرتا تھا. اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم کو تو رب قدیر اتنی عمر نہیں دیتا, 60-70 سال میں لوگ اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں. میرے آقا ان
उस आबिद के बराबर हम कैसे इबादत कर सकते हैं? हमारे पास तो इतनी उम्र नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को सरकार के लिए गुलाम की अदा पसंद आ जाती है और सहाबाए किराम के सवाल पर रब्बे कदीर आयत करीमा नाज़िल फरमा देता है कि एक रात इबादत करो तुम्हें 1000 महीने का सवाब मिल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान इबादत के लिए अपनी उम्र के कम होने की शिकायत अल्लाह के रसूल की बारगाह में करते थे, और आज तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है कि तुम टाइम पास करने के लिए कैरम खेल रहे हो, शराब के अड्डों पे जा रहे हो। यही वक्त कल बरोज़े क़यामत अगर तुमने उसकी अमानत और वक्त की कीमत को पेश नजर रखकर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके तुमने गुजार दिया तो यही कीमती वक्त तुम्हारे लिए जरिए नजात बन सकता है। ये तो सदका है सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का कि उनके सदक़े में अल्लाह ताला ने एक रात में 1000 महीने का सवाब रख दिया है। आप गौर तो करो, इंसान बेशक खसारे में, आप अपनी जिंदगी की एक एक सांसों का ख्याल करो, हर गुजरने वाली सांस का ख्याल करो। ये आपकी अक्ल पूंजी है जो खत्म होती जा रही है, जो खत्म होती जा रही है, और जो सांसें ऐसे ही गुजर जाती हैं वो दोबारा तुम्हें सांसें मिलने वाली नहीं है। लिहाजा एक एक घड़ी एक एक तार की तुम कदर कीमत समझो। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया बेशक इंसान खसारे में है। फिर उसके बाद चंद नेक लोगों को उससे अलहदा फरमा दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलु सालिहात, और नेकियां जिन्होंने की, नेक अमल जिन्होंने की, वतवासौ बिल हक़, जिन्होंने हक की वसीयत की, वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने सब्र की तलकीन की। सारी दुनिया के इंसान खसारे में हैं, लेकिन रब्बे कदीर ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। आप गौर करो, नेकियों से पहले ईमान का तज़किरा होता है, इसलिए कि कोई नेकी हुजूर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर बगैर ईमान के कबूल हो ही नहीं सकती। एक काफिर अगर जिंदगी भर नमाज पढ़े उसकी नमाज का उसको कोई फायदा नहीं होगा। एक काफिर अगर जिंदगी भर रोजा रखे उसके रोजे का उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक काफिर अगर जिंदगी भर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं है तो उसको उसकी तिलावत कुरान का कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बताऊं, एक अमल ऐसा है कि अगर काफिर भी करे तो उसको भी फायदा पहुंचता है। लेकिन आज बेशुमार कलेमा पढ़ने वाले, बेशुमार नमाज के नाम पर लोगों को बहकाने वाले इस अमल का इनकार करते हैं। लेकिन मैं आज हदीस मुबारका से साबित करूंगा कि काफिर भी अगर वो अमल करे तो उस अमल का फायदा उसको पहुंचता है। बताओ, अबू लहब ने मुस्तफा जाने रहमत की विलादत की खुशी मनाई थी या नहीं मनाई थी? आप गौर करो, अब वो अबू लहब जो कदम कदम पर मुस्तफा जाने रहमत को अज़ियतें पहुंचाता, वो अबू लहब जो मुस्तफा जाने रहमत नमाज के लिए जाते थे तो रास्तों के अंदर उनकी उसकी बीवी कांटे बिछा देती थी और बेशुमार अज़ियतें मुस्तफा जाने रहमत को दी जाती। लेकिन जब सरकार मदीना इस दुनिया में तशरीफ लाए और सुवैदा ने जाकर अबू लहब से कहा, ऐ अबू लहब तुझे मुबारक हो कि तेरे भाई के घर बच्चे की विलादत हुई है, तो इसी उंगली से उसने कहा था मोहम्मद मेरे भतीजे की विलादत की खुशी के अंदर मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ। एक अबू लहब के जिसकी मजम्मत में पूरी सूरह मुबारका कुरान मुक़द्दस में नाज़िल हुई। लेकिन जब उसके इंतकाल के बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे ख्वाब में देखकर पूछा, ऐ अबू लहब तुझ पर क्या गुजरती है? कहता है, ऐ मेरे भाई मामला ये है कि सुनो, मैंने दुनिया के अंदर जो किया था उसकी सजाएं मुझे मिल रही है, लेकिन मोहम्मद की पैदाइश की खुशी के अंदर मैंने अपनी इस उंगली से अपनी कनीजा को जो आजाद किया था, अल्लाह ताला उसके सबब से मेरी उंगलियों के अंदर ऐसा जाम अता फरमाता है कि मैं उसे चूस लेता हूँ, मुझे राहत मिल जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अबू लहब अगर भतीजा समझकर मेरे आका की विलादत की खुशी मनाए तो उसके आजाद में तकलीफ हो सकती है, तो हम सरकार मदीना के गुलाम अगर अपने आका को नबी समझकर उनकी विलादत की खुशी मनाए तो यकीनन वो हमारे लिए जरिए नजात हो सकता है। नमाज अफजलुल इबादत, लेकिन उसके बावजूद
اگر ایمان نہیں تو خدا اس کے قبول نہیں فرماتا. لیکن حضور سے کتنی محبت ہے کہ بھتیجا سمجھ کر ہی کیوں نہ ہو لیکن آقا کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے تو آزاد کر دیا اس کو. اس کی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. آج نماز کے نام پر یہ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر وہ لوگ کیا ہیں؟ کلمے کی دعوت تو دیتے ہیں, نماز کی دعوت تو دیتے ہیں, لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ نبی کی ولادت کی خوشی منانا چاہیے, کہتے نہیں شرک ہے. کتنے تعجب کی بات ہے کہ جس رسول کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا ہے, جس رسول کے صدقے میں تمہیں قرآن ملا ہے, جس رسول کے صدقے میں تمہیں زندگی ملی ہے, اور جس رسول کے صدقے میں یہ چاند کی روشنی اور سورج کی دمک تمہیں ملی ہے, اور جس رسول کے صدقے میں آج تم چل پھر رہے ہو, تم اس رسول کی ولادت کی خوشی منانے کو شرک کہتے ہو. اور نعوذ باللہ ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا یہ نہ سمجھنا کہ روٹی بوٹی کا چکر ہے. ایک شرابی اگر سنی ہے ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں, لیکن اگر زندگی بن سکتے میں زندگی کے لمحات گزارنے والا اگر میرے آقا کی شان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی کرے تو ہم اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے کہ عمل خدا کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہوگا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنا نبی مانو گے, اپنا آقا مانو گے, حاضر و ناظر مانو گے, علم غیب والا مانو گے. جب تم یہ مانو گے تب تمہاری عبادت خدا کے حضور قبول ہوگی. نعوذ باللہ صراط مستقیم میں جس کو یہ تبلیغی جماعت والے اسماعیل شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں, آپ ذرا سوچو تو صحیح, وہ مردود جسے شہید کہا جائے جس نے میرے آقا کی شان میں, اگر آج کے اس پرور سنی اجتماع کے اندر کوئی وہ ذہنیت رکھنے والا یا تبلیغی جماعت کا کوئی شخص موجود ہو تو میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں. تبلیغی جماعت کا کوئی مولوی تمہیں کام نہیں آئے گا, تمہارا ایمان تمہیں کام آئے گا. اٹھاؤ صراط مستقیم اور پڑھو اس عبارت کو جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے وہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی اگر اس میں نماز رسول کا خیال نہ آ جائے, رسول کا خیال آئے تو نماز قبول ہوتی ہے. کوئی صاحب ایمان یہ کیسے گوارا کرے کہ نماز میں حضور کا خیال نہ آئے. ارے السلام علیکم ایھا النبی, نماز میں پروردگار جل شانہ نے اسی لیے تو رکھا ہے تاکہ جس نے تمہیں نماز کا تحفہ دیا ہے اس رسول کا احسان تمہیں یاد رہے, اس رسول کا احسان تمہیں یاد رہے. ہمارے اور ان کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھا ہے. وہ نعوذ باللہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات کا انکار کیا ہے. ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے حضور کو عطائی اختیار ہے, عطائی علم ہے, ذاتی ہم ذاتی تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کا جتنا عطا کیا ہے وہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس موجود ہے. لیکن سنو, رب قدیر جل شانہ اپنے محبوب کو علم القرآن فرما کر قرآن کا علم عطا فرما دیا, اور قرآن میں خود رب قدیر نے فرمایا تبیانا لکل شیء, ہر شے کا بیان قرآن مقدس میں موجود ہے. آپ بتاؤ اگر کسی غیر مسلم کو آپ یہ دعوت دے کہ تم اسلام قبول کرو, وہ کہے اچھا بتاؤ اسلام مذہب کیا ہے, وہ کس نے بتایا کہ اچھا ہے, آپ کہیں گے ہمارے حضور نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس نے پوچھ لیا کہ بتاؤ آپ کے حضور کی شان کیا ہے, حضور کا مرتبہ کیا ہے, آپ کہیں گے نعوذ باللہ ہمارے حضور کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے سلام کرو تو سنتے نہیں ہیں, ہمارے حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے, ہمارے حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم اگر کسی کے سامنے دعوت اسلام پیش کرو گے اور اگر حضور کے مرتبے کے سلسلے میں سوال کسی نے پوچھا تو بتاؤ تمہارے اس جواب کے بعد کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. پتا یہ چلا یہ تبلیغی جماعت والے, سرکار کے تبلیغی جماعت والے نماز کے نام پر مسلمانوں کو بے ایمان کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور سن لو, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ بتاؤ حضور کی شان کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اگر ہم سے کوئی دریافت کرے کہ حضور کی شان کیا ہے تو بے ساختہ ہم کہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شکم مادر میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتے تھے. ہم اپنے حضور کی شان یہ بیان کریں گے. ہمارے حضور کا معاملہ تو یہ ہے اللہ نے اتنا اختیار دیا. آپ دیکھو تو صحیح کہ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے, سرکار زالو اقدس پر آرام فرما رہے ہیں, لیکن حضرت علی حضور کو جگاتے نہیں ہیں, اس لیے کہ جانتے ہیں کہ حضور کو تو اللہ نے
اختیار دیا ہے، اور کیسا اختیار کہ نماز کا وقت بھی چلا جائے لیکن میرے آقا اگر سورج کو اشارہ فرما دیں گے تو سورج لوٹ کر کے آ جائے گا اور میں نماز ادا کر لوں گا۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ زمین پر میرے 2 وزیر ہیں اور آسمان پر میرے 2 وزیر ہیں۔ وزیر کس کے ہوا کرتے ہیں؟ بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے ہیں، بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ اختیار دیا ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو بھی لوٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر یہ میرے آقا کا مرتبہ ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے تم حضور کی یہ شان بیان کرو گے اس کے دل میں عظمت رسول پیدا ہوگی، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لے گا۔ لیکن بتاؤ کتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں چھپی ہیں۔ آپ صراط مستقیم اٹھا کر دیکھ لو، تقویۃ الایمان اٹھا کر دیکھ لو، ان کے ٹرانسلیشن والے قرآن شریف اٹھا کر دیکھ لو، آپ قرآن شریف کے ان کے ترجمے پڑھو، خدا کی قسم قدم قدم پر آپ دیکھو گے کہ قرآن مقدس کے ترجمے کے اندر انہوں نے کہیں سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے، کہیں نعوذ باللہ سرکار کو گنہگار انہوں نے لکھا ہے، کہیں نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اللہ عز و جل کے سلسلے میں بھی نازیبہ جملے اور نازیبہ ترجمے انہوں نے کیے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جہلا کی جماعت دنیا کو اسلام کو صحیح طور پر پیش نہیں کر سکتی، لیکن صحیح طور پر اگر کسی کے پاس اسلام ہے تو اس کو سینے سے چھیننے کی کوشش کر سکتی ہے۔ یہ بڑا عجیب اعتراض ہے کہ آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں اور چلے میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاتی، وہاں پر تو صرف اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ انصاف سے کہنا، آج اگر اس اجتماع کے اندر کوئی تبلیغی جماعت والا موجود ہے یا کوئی سمجھدار انسان ہے، کوئی دانشور انسان ہے، کوئی تھوڑی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو تو میں دیانتداری کے ساتھ اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، ایک انسان جو نماز بھی پڑھتا تھا، مدینے کی طرف رک کر کے صلاۃ و سلام بھی پڑھتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی بھی مناتا تھا، ان کے چنگل میں آ گیا اور آنے کے بعد 4 مہینے کے چلے میں چلا گیا، لیکن 4 مہینے کے چلے سے لوٹا تو اب آ کر وہ شخص یہ کہتا ہے سلام پڑھنا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم نماز دکھاتے تھے تو یہ نماز کے لیے چلے میں جانے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، لیکن اب شرک کیوں کہتا ہے؟ سن لو، تم نماز کے آڑ کے اندر لوگوں کو بے ایمان کر رہے ہو۔ سن لو، وہ نماز خدا کے حضور قبول نہیں ہو سکتی جو مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی سے تم پڑھاؤ گے۔ سن لو، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان خبیثوں کی صحبت سے بچو، اس لیے ہم کہتے ہیں ان جماعتیوں کی صحبت سے بچو۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہاں بری بڑی بات کہتے ہیں، کوئی تھوڑی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو تو میں دیانتداری کے ساتھ اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، ایک انسان جو نماز بھی پڑھتا تھا، مدینے کی طرف رک کر کے صلاۃ و سلام بھی پڑھتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی بھی مناتا تھا، ان کے چنگل میں آ گیا اور آنے کے بعد 4 مہینے کے چلے میں چلا گیا، لیکن 4 مہینے کے چلے سے لوٹا تو اب آ کر وہ شخص یہ کہتا ہے سلام پڑھنا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم نماز دکھاتے تھے تو یہ نماز کے لیے چلے میں جانے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، لیکن اب شرک کیوں کہتا ہے؟ سن لو، تم نماز کے آڑ کے اندر لوگوں کو بے ایمان کر رہے ہو۔ سن لو، وہ نماز خدا کے حضور قبول نہیں ہو سکتی جو مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی سے تم پڑھاؤ گے۔ سن لو، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان خبیثوں کی صحبت سے بچو، اس لیے ہم کہتے ہیں ان جماعتوں کی صحبت سے بچو۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہاں بری بڑی بات کہتے ہیں، خدا کے لیے تھوڑے نعرے کم لگائیں، ایک مرتبہ درود مبارک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی صحبت سے بچو، ان کے قریب جانے سے بچو۔ بڑے میٹھے بن کر کے آتے ہیں، بڑے عیار بن کر کے آتے ہیں، بڑے مکار بن کر کے آتے ہیں۔ ارے شکلیں دیکھو تو گستاخی رسول کی بنیاد پر پروردگار نے دنیا میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ کے دھوئیں ان کے چہروں پر لگا دیے ہو، لیکن ایک سنی اگر تم اس کے چہرے کو دیکھو تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں یہ چہرہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ میں وہ سنی نہیں کہ جو اپنی سنیت کو چھپا کر کوئی بات کروں۔ الحمدللہ حضرت مولانا جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ ہم تو الحمدللہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت والے ہیں، عشق رسول والے ہیں۔ تو سن لو، ان جماعتیوں کے قریب جانے سے بچنا۔ ہم نے ان سے نفرت اس بنیاد پر ہے کہ جان ایمان، روح ایمان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت یہ لوگوں کے دلوں سے نکالتے ہیں۔ آج ان کو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، پتہ نہیں ان کو یہ کیسے علم ہو گیا کہ 8 لاکھ آئیں گے، 4 لاکھ آئیں گے، 6 لاکھ آئیں گے، اتنا انتظام کرو، اتنی ٹوائلٹ بناؤ،
ताज्जुब की बात है कि नबी के सिलसिले में जिस चीज का इनकार करते हैं वो अपने सिलसिले में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने ताज्जुब की बात है। हम इसीलिए तो कहते हैं कि इनकी सोबत से बचो। बताओ क्या भरूच के आज के इस इज्तिमा के लिए हमने ये तस्वीर की थी कि इतने लाख आएंगे, इतने हजार आएंगे? नहीं नहीं, हम तो जानते हैं कि 10 भी ईमान वाले आ जाए तो 10 करोड़ पर भारी हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर ने ईमान की शर्त लगाई, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो साहिब ईमान हैं, जो ईमान वाले हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ईमान इतनी जबरदस्त चीज है कि छोटे से अमल के अंदर इतनी बरकतें रख देता है, इतनी बरकतें रख देता है कि करो एक अमल, लेकिन सरकार के सदक़े में अल्लाह ताला उससे बरकतें अता फरमाता है। इसलिए कि आदमी अब इबादत जो कर रहा है, नेकी जो कर रहा है, ईमान के साथ कर रहा है। इसीलिए तो फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा साहब मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि जब तुम घर से निकला करो तो बेशुमार नियतें करके निकला करो। ये नियत करो कि तुम्हें अगर रास्ते में कोई जनाजा मिलेगा तो तुम उसे कांधा दे दोगे, किसी मरीज की इयादत के लिए तुम चले जाओगे, किसी भिखारी को तुम उसके सवाल को पूरा कर दोगे, कोई नाबीना मिला तो उसको रोड क्रॉस करा दोगे। बेशुमार नियतें करके निकलो। अगर तुम्हें काम करने का मौका मिल गया तो सुभान अल्लाह, और अगर काम करने का मौका न मिला और ये लम्हा तुम्हारे सामने न आए तो नियत के सबब से अल्लाह ताला तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। ये किसको मिलेगा? ईमान वालों को मिलेगा, साहिब ईमान को मिलेगा। याद रखो, अपनी उम्र के एक एक लम्हा को कीमती समझो और मोहब्बत रसूल के साथ जिंदगी के लम्हा गुजारो। हुजूर को हाजिर और नाजिर समझो। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि दुनिया के आमतौर पर दस्तूर होता है कि शादी के मौके पर दूल्हे के आने से पहले कुमकुमे लगाए जाते हैं, लाइटिंग होती है। अब चलिए दूल्हे को एक तरफ रखिए, आज हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, ये हाइड्रोजन किनारे किनारे लगी है और ये स्टेज के ऊपर इतनी लाइटें लगी हैं और ये इसके साथ साथ ये स्टेज बना हुआ है। लेकिन कल आप आएंगे तो बताइए क्या यहाँ पर ये स्टेज आपको नजर आएगा? ये कुमकुमे आपको नजर आएंगे? ये लाइटिंग आपको नजर आएगी? नहीं नहीं, बल्कि आज इसलिए लगाए गए कि आज इज्तिमा का इनेकाद किया गया था। और सुन लो, इज्तिमा खत्म हुआ, सारी चीजों को हटा दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर आप देखो, एक दुल्हा जब शादी के पहले जब निकाह का वक्त होता है और दूल्हे के जाने का जब वक्त आता है तो आपने देखा होगा कुमकुमे लगाए जाते हैं। निकाह खत्म हुआ, बारात चली गई, सब कुछ हो गया, फिर आपको कुमकुमे नजर नहीं आते, फिर आपको लाइटिंग नजर नहीं आती। बताओ, अल्लाह के रसूल की विलादत से पहले रब्बे कदीर ने फरमाया, ऐ हबीब, मैंने इस आसमान को पैदा किया, तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हारे सदक़े में पैदा किया। अगर तुमको पैदा करना मकसूद न होता, आसमान पैदा न करता, जमीन पैदा न करता, चांद और सूरज पैदा न करता, पहाड़ पैदा न करता, और इसी के साथ साथ मैं दरिया की रवानी को पैदा न करता। मैं पूछना चाहता हूँ, सब पैदा सरकार के सबब से हुए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर और नाजिर नहीं, और अगर नऊज़ बिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके तो दूल्हे के आने से पहले सारी चीजों को बिछाया जाता है और दूल्हे के जाने के बाद सारी चीजों को हटाया जाता है। बताओ, अगर हुजूर चले गए तो आसमान क्यों है, जमीन क्यों है, चांद क्यों है, सूरज क्यों है? जमीन मौजूद है, मेरे आका मौजूद है, आसमान मौजूद है, हमारे आका मौजूद है। इन सारी चीजों का वजूद इस बात की दलालत, इन सारी चीजों का वजूद इस बात की दलालत करता है कि मोहम्मद अरबी हैं, मोहम्मद अरबी रहेंगे। इसीलिए तो आसमान है, इसीलिए जमीन है, इसीलिए चांद है, इसीलिए सूरज है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये वही समझ सकता है जिसके दिल में इश्क़ रसूल हो, जिसका दिया ही मोहब्बत का बूझ चुका हो, जिसके सीने से ईमान निकल चुका हो। उसकी समझ में ये बात नहीं आती। ये तो इश्क़ मोहब्बत की बातें ही, ये मोहब्बत की बातें ही, ये राज़ो नियाज़ की बातें ही, ये समझने की बातें ही है इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों। इसीलिए आप देखें, इनके हर एतराज का जवाब कुरान ने पहले दे दिया। आप देखो, सलाम पर ये इनकार करते हैं, और सलाम पर क्या खड़े रहकर सलाम मत पढ़ो। उलमाए किराम मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में ये करीमा नाज़िल फरमाए, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब गौर करें, एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब कदीर जानता था कि एक जमात नमाज के नाम पर ऐसी भी निकलेगी जो ताज़ीम रसूल की मुनकिर होगी। आप देखो, सल्लू कहकर परवरदिगार ने मफ़ऊल मुतलक को मस्दर नहीं बनाया, लेकिन जब सल्लिमू की बात आई, उलमा हज़रात मौजूद हैं, उलमा हज़रात की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ
کرتا ہوں. اگر کوئی غلطی ہوگی تو الحمدللہ جبلپور سے آئے ہوئے شیخ الحدیث صاحب بھی موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے کرم فرما یہاں پر دوسرے علماء بھی موجود ہیں. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ امر کے بعد اگر مصدر مفعول مطلق واقع ہو تو تعظیم کا معنی پیدا کرتا ہے. تعظیم کا معنی پیدا کرتا ہے. تو سلمو کے بعد مصدر کو مفعول مطلق رب نے بنایا, تسلیمہ کہہ کر ارشاد فرمایا. پتہ یہ چلا کہ سلام تم پڑھو تعظیم کے ساتھ پڑھ لو. اور تعظیم کس میں ہے؟ جو ہم بتاتے ہیں کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں. ارے نادان, تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو بیٹھ کر پڑھتا ہے, سلام بیٹھ کر پڑھتا ہے. لیکن نماز جنازہ میں جواب دو. نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر تم مجبوری کے وقت تم بیٹھ کر پڑھو, اور جب اختیار ہو تو کھڑے ہو کر بھی پڑھا کرو. دونوں کی اجازت ہے. لیکن یہ کھڑے ہونے سے انکار کرتے ہیں اس لیے کہ پہلے سے ہی بے ادب ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کسی کی نماز کی باتوں میں آ کر تم اپنے ایمان کو مت کھو دینا. ایمان بہت بڑی دولت ہے, ایمان بہت بڑی شے ہے. ایمان کی حفاظت بے پناہ ضروری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ رحمت والرضوان سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ امام احمد رضا نے کتنے کافر کو مسلمان کیا. اس موقع پر مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا تھا کہ سنو, میرے امام احمد رضا نے کتنے کافر کو مسلمان کیا یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن امام احمد رضا نے بے شمار مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا لیا ہے. اس لیے کہ اگر ان گستاخ رسول کے چہرے کو بے نقاب نہ کرتے تو ان کی نماز کے فلسفے کو سمجھ کر نہ جانے کتنے بے ایمان ہو جاتے. اس مشن کو لے کر محدث اعظم ہند, اس مشن کو لے کر حضور مفتی اعظم ہند, یہ لوگ گلی گلی اور کوچے کوچے جاتے رہے. آج گجرات کی سرزمین کے اوپر بھی ان بزرگوں کی خدمات ہے جن کے سبب سے آج سنیوں کا یہ کھاتے مارتا ہوا سمندر یہاں پر نظر آ رہا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ایمان بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیکیاں کرو, نیک عمل کرو. اب نیک عمل کیا ہے؟ یہ لوگ اسے یہی بتاتے ہیں چلا کرو نیک عمل. مسکرانے کی بات نہیں ہے اپنے کی, میں اس لیے یہ ساری باتیں آج کھول کر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ چند دنوں کے بعد ان گستاخ رسول کا اجتماع لوگ اپنے بھائیوں کو وہاں جانے تھے. بتاؤ, اگر آپ کا کوئی بھائی زہر کا گلاس اپنے ہاتھوں میں لے کر کے پی رہا ہو تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ آپ چھپٹ کر اس کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں سے آپ زہر کے گلاس کو ہٹا لیں گے تاکہ اس کو زندگی مل جائے, وہ اس کو نہ پی کے بچ جائے. آج سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع بلوچ کی سرزمین پر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. بتاؤ کہ ان خبیثوں کے چنگل سے تم بچ جانا. یہ نماز کے نام پر تم کو بے ایمان کرنے کے لیے آئے. نیکی صرف نماز, روزہ, حج, زکات یہی نہیں ہے, یہ سب تو نیکیاں ہیں, لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ 1 ہفتے تک میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں پریشان ہو گیا, خدا کی بارگاہ میں رونے لگا, میرے معبود کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ مجھے کسی کو کھلانے کا موقع نہیں ملا. اب آپ کو بتاؤ, ان کے یہاں تو یہ دستور ہے کہ بھائی معذور ہو گیا تو بھکاری بنا دیتے ہیں. لیکن سن لو, آج ہم اولیاء کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں, ان کے آستانوں پر جانے کے بعد ان کے تبسم سے کیوں مانگتے ہیں. آپ بے شمار اولیاء کرام کے آستانوں کا جائزہ لو, جس کو ساری دنیا ٹھکرا دیتی ہے اسے وہ عطا کرتے رہتے ہیں. غریب نواز کے آستانے پہ جاؤ, چہرہ جلا ہوا ہے, ہاتھ پیر سے انسان معذور ہے, لیکن خدا کی قسم ان کی بارگاہ میں اگر بیٹھ گیا ہے تو بھوکا سوئے گا نہیں, ان کا کوئی بھی غلام آ کر ان کو کھانا کھلا دے گا. اس لیے کہ بیٹھا کس کی چوکھٹ پر ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہر ولی کے آستانے پر لنگر جاری ہے, بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن کسی مجبور بھیکاری کے آگے سے, کسی مجبور بھیکاری کو کھلانے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے, رب قدیر کل بروز قیامت اس کے پاس سے اپنی نعمتوں کو روک لے گا. تو نیکی صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھو, روزے رکھو. ہاں, اس بات کو بھی ذہن نشین فرما لیں کہ محبت رسول کا دعویٰ یہ سچا نہیں ہو سکتا کہ آپ عشق رسول کا دعویٰ بھی کریں اور نماز بھی نہ پڑھیں.
یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. محبت رسول کے ساتھ ساتھ اگر تم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اگر تم نے اپنی زندگی کے لمحات کو 3 چیز سمجھتے ہوئے تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سربر سجود بھی ہوتے رہے، غریبوں کو کھلاتے بھی رہے، جن کے حقوق ہیں ان کو ادا کر ان کے حقوق کو ادا بھی کرتے رہے اور نیکیاں بھی کرتے رہے، تو یاد رکھو تمہارا خداوند قدوس کی بارگاہ میں یہ نیکیاں کرنا بے پناہ مقبول ہوگا. ایمان کے ساتھ ساتھ تم یہ نیکیاں کرتے چلے جاؤ، نیکیوں کی کثرت کرو. آج عجیب انسان کی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے. آپ سوچو تو صحیح، انسان اگر بیوی سے محبت کرتا ہے تو ملنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اس کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا ہے. ماں سے محبت کرتا ہے تو ماں کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا ہے. بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹے کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن 5 وقت خدا کے دیدار سے بچے چلے جاتے ہیں. بتاؤ تم اگر 5 وقت کی نماز ادا کرو گے، میرے آقا فرماتے ہیں نماز اس طریقے سے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اپنے مولا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا تو یہ خیال پیدا کرو کہ تمہارا مولا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے لیکن نیکیاں کرنے کے سلسلے میں گریز کرتا ہے. یہی حال ہماری اسلامی بہنوں کا ہے، عجیب فیشن کے اندر گرفتار ہو کر اپنی زندگی کے لمحات گزارتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسی کیسی عورتیں گزری ہیں، کیسی کیسی اللہ کی برگزیدہ بندیاں گزری ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح، ہارون رشید کے زمانے کے اندر جب رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اس وقت ایسی کیفیت تھی کہ منصور ابن عمار کے پاس ایک لفافہ لے کر ایک شخص حاضر ہوا. حضرت منصور ابن عمار نے اس لفافے کو جب کھولا تو اس میں سے بال کا گچھا نکلا، بال کا گچھا نکلا. دیکھتے ہی پریشان کہ یہ بال کا گچھا، لیکن ساتھ یہ خط تھا. اس خط کے اندر لکھا تھا اے منصور ابن عمار سنو، میں ایک باحیا عورت ہوں، ایک پردہ نشین خاتون ہوں. میں نے سنا ہے کہ دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے، تو سنو میں جو اپنے بال دراز بال تمہیں بھیجی ہوں اس لیے بھیجی ہوں کہ میں مسلمانوں کی عورت کو کوئی خدمت نہیں کر سکتی. ممکن ہے کہ میرے بال جو ہیں وہ گھوڑوں کو باندھنے کے لیے کام آ جائے، مجاہدوں کے گھوڑوں کو باندھنے کے لیے کام آ جائے. لہٰذا یہی چھوٹا سا نذرانہ میں تمہارے حضور پیش کرتی ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دور کی عورتیں تھی کہ اگر کوئی نذرانہ نہ ملتا تھا تو ان کے بال اتنے دراز ہوتے کہ اسے اسلام کی خاطر قربان کرتی تھی. لیکن آج تو بال ہی عورتوں کے سروں پر اتنے ہیں کہ وہ ٹکٹ بال بنا کر کے گھومتی ہیں. اتنے بال بھی نہیں کہ جوتے کے تسمے بن جائیں، اتنے بال بھی نہیں ہیں. بال کٹانے پر فخر، کبھی دیکھو تو آگے سے چھوٹے چھوٹے بال، کبھی دیکھو تو بوائے کٹ، کبھی دیکھو تو جینس اور ٹی شرٹ، کبھی دیکھو تو شرٹ اور پینٹ. اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی اور ایسے مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی وجہ قطع اختیار کرتا ہے. عجیب دور چلا ہے مردوں کا. آج مجھے تو لگتا ہے کہ چند دنوں کے بعد مرد پنجابی سوٹ پہنیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ جینس شرٹ تو بھی سے پہننا شروع کر چکی ہیں. مردوں کا حال یہ ہوگا کہ کان میں بالیاں تو آ چکی ہیں، بالوں کے اندر ربر بینڈ تو آ چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ مرد پتا نہیں کون سی وجہ قطع اختیار کر لیں. سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو مرد کی وجہ قطع اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی وجہ قطع اختیار کرتے ہیں میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے. بچو ان چیزوں سے بچو. یہ اس دور کی عورتیں تھی جن کے دل میں اسلام کا اتنا جذبہ تھا کہ پردہ نشین ہوتی تھی. جب مقابلے کے لیے مجاہدین کی مدد کے لیے نہ جا سکتی تھی تو تحفے میں اپنے سروں کے بالوں کو بیچ دیتی، اس لیے کہ ان کو اپنی خوبصورتی سے زیادہ اسلام کی عظمت پیاری تھی، محبت رسول پیاری تھی. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھانا تناول فرما رہے ہیں. ایک عورت حاضر ہوئی، بڑی جاہل عورت تھی، میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے اس عورت کے سلسلے میں بڑا مشہور تھا کہ اس کی زبان بڑی خراب ہے اور جس سے جھگڑے کرتے رہتی ہے، مردوں سے جھگڑتی ہے، عورتوں سے جھگڑتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کھانا تناول فرما رہے تھے. عورت حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا آپ تناول فرما رہے ہیں آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ ہے اس میں سے مجھے کچھ عنایت فرمائے. میرے آقا کی شان تو یہ تھی آنے والے کے سوال کو پورا کر دیتے تھے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا. آپ غور کرو اس عورت کے سوال کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا. اپنا لقمہ چبایا
चबाया हुआ लुकमा जब उसे दिया, खुद रावी बयान करते हैं कि सरकार का चबाया हुआ लुकमा जब उस औरत के हलक के नीचे उतरा तो पल के झपकते उस औरत की निगाहें झुकती हुई नजर आती है, जबान पर कंट्रोल हो गया। और हाल ये हुआ कि जब ये निकलती तो लोग कहते कितनी बाहया औरत जा रही है, कितनी पाबंद शराब, कितनी नेक औरत जा रही है। उसकी जबान काबू में आ गई, उसकी बेहयाइयां दूर हो गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज वो चीजें हमें नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे आका का इरशाद तो हमारे पास है, अल्लाह के रसूल का फरमान तो हमारे पास है। तो सुन लो तुम ही थी कि तुम्हारे बदन से पैदा होने वाला इस्लाम का दिन सिर्फ तालाब होता था, लेकिन आज नहीं हो कि तुम्हारे शिकम से पैदा होने वाला डांसर बनता हुआ नजर आता है, गाने गुनगुनाने वाला बनता हुआ नजर आता है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम समझ जाओगी मुआशरे में इनकलाब पैदा हो जाएगा, मुआशरे के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों और ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ईमान के बाद नेक अमल जरूरी है कि ईमान के साथ साथ नेक अमल भी हो, अच्छे काम भी करो। और उसी के साथ साथ फरमाया गया वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत भी करते चले जाओ। मरते मरते भी तुम दुनिया वालों को बताते जाओ कि सरकार का दामन मत छोड़ना, इसलिए कि हक मोहब्बत रसूल में ही पोशीदा है। हक अगर तुम चाहते हो तो इसके रसूल के बगैर नहीं मिल सकता। और सुन लो, जब तुम ये हक का पैगाम पहुंचाने के लिए निकलो, जब तुम दुश्मनाने इस्लाम से मुसलमानों को बचाने के लिए निकलो, जब तुम गुस्ताखे रसूल से सरकार के दीवानों को बचाने के लिए निकलो, अगर तुम पर मुसीबत आ जाए, अगर कोई तुम्हें गालियां दे, अगर कोई तुम पर पत्थर बरसाए, अगर कोई तुम्हें ताना दे, अगर कोई तुम्हें तुम्हारे ऊपर लानत और मलामत करे, तो तुम इस पर परेशान मत होना, बल्कि कुरान ने फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, तुम सब्र की वसीयत दूसरों को भी करना, तुम खुद भी सब्र करना। इसलिए कि राह खुदा में और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के अंदर तकलीफों को बर्दाश्त करना ये ईमान वालों का सेवा है, ये साहिब ईमान का सेवा है। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज जो बना जरूरत है कि अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के लम्हात की तुम कद्र करो। ये इंसान कितना गाफिल बन चुका है, ये इंसान किस तरीके से जिंदगी गुजारता है, जरा सोचो तो सही। आम इंसानों का मामला ये है कि जबान को जो चीज अच्छी लगती है इंसान वही चीज खाता है। कोई अपनी जबान पर अगर उसे कड़वी कोई चीज लगती हो तो कोई इंसान खाएगा? अब इतना मजमा है, अब मैं कुछ सवाल करूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। जबान को जो चीज बदमजा लगे क्या आप उसे खाएंगे? जबान को जो चीज पसंद होती है इंसान उसको खाता है। आंख को जो चीज पसंद होती है इंसान उसी को देखता है। कान तो उसी चीज को सुनता है जो उसकी पसंदीदा हो। नाक तो उसी चीज को सुनता है जो उसकी पसंदीदा हो। कोई कूड़ा करकट या कचरे के अड्डे के करीब से गुजरे तो वो अपनी नाक को खुली नहीं रखता, बल्कि नाक के ऊपर उंगलियां दबा करके निकलता है कि बदबू उसकी नाक में ना आ जाए। लेकिन इत्र फरोश के करीब से गुजरे तो खुशबू से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करता चला जाता है कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो दुनिया का इंसान ये फना हो जाने वाली चीजों की पसंद और नापसंद का ख्याल करता है। ऐ सरकार के दीवारों और ऐ सरकार मदीना की दीवारियों, अगर आज के इस रूपर सुन्नी इज्तिमा के अंदर तुमने सिर्फ इसी बात का अहद कर लिया और इसी बात का तय कर लिया कि आज के बाद तुम बाकी रहने वाली जात अल्लाह की पसंद और नापसंद का ख्याल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। इसलिए कि जबान फना हो जाएगी, कान नाक आंख फना हो जाएंगे। सुन लो, इन चीजों की तुम पसंद का ख्याल करते हो, तुम्हारे तय कर लोगे कि जो चीज खुदा को पसंद है वो हमको पसंद, जो चीज मुस्तफा को पसंद है वो हमको पसंद, और जो खुदा को ना पसंद है वो हमको भी ना पसंद, जो मुस्तफा को ना पसंद है वो हमको भी ना पसंद। तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी, कामरानी तुम्हारे कदम चुमेगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो, याद रखो, अपने बच्चों को सरकार की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाओ, अपने बच्चों को इन गुस्ताखों की इबारत बताओ, अपने बच्चों को इनसे बचने की ताकीद करो। इसलिए कि ये भेड़िए घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जाने के बाद सीनों से ईमान को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने अपनी औलाद के दिल के अंदर मोहब्बत रसूल को दाखिल कर दिया तो तुम्हारा
تمہاری اولاد کو گستاخ رسول نہیں بنا سکتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، زندگی کے ایک ایک لمحات کو قیمتی سمجھو. یہ گزرے ہوئے زندگی کے لمحات تمہیں دوبارہ میسر نہیں ہو سکتے، اور مصیبت کے دن تو بڑی مشکل سے کرتے ہیں، خوشی کے دن بہت جلدی کر جاتے ہیں. بتاؤ، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو ایک دن گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. پوچھو جیل میں رہنے والوں سے کہ ان کا ایک دن کیسے کٹتا ہے، اور پوچھو ان لوگوں سے جو گھر کے عیش کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایک دن تو کیا سال ہی سال عیش کے اندر گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مصیبت کا ایک دن بڑی مشکل سے کٹتا ہے، لیکن راحت کی زندگی بہت اطمینان سے کٹ جاتی ہے. آج دنیا کے اگر مصیبت آ جائے تو ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے اور بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ قبر کا، وہ میدان محشر کا 50,000 سال کا ایک دن کیسے تم کاٹو گے، کیسے کاٹو گے؟ لیکن سن لو، جس طریقے سے دنیا کے اندر راحت میں زندگی گزارنے والوں کے لیے زندگی پوری جو ہے وہ بہت آسانی سے کٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے جو انسان دنیا کے اندر اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت کے لیے تکلیفوں کو برداشت کر لے، اس کے لیے آخرت کے 50,000 سال کا ایک دن جو ہے وہ منٹوں میں ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ جھپٹ سے ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ مغرب نے نعرہ دیا ہے کہ دنیا چند دنوں کی ہے، آج چل لو. اگر مصطفیٰ جان رحمت کے تم غلام ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی آواز پر لبیک کہو. حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. سن لو، جس نے مغرب کی آواز پر لبیک کہا اور دنیا کو تعیشات میں ختم کر دیا، اسے آخرت میں عذاب ملے گا. اور جو شخص پیغمبر اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر مولا یاد میں زندگی گزارا، اسے میرے آقا آخرت میں راحت نصیب فرمائیں گے، آخرت میں سکون نصیب فرمائیں گے. یہ مغربی تہذیب کا نعرہ ہے کہ دنیا عیش کرنے کے لیے ہے. سنو، مجھے بتاؤ تو صحیح، بے شمار دنیا کو ذرا سوچو، دنیا کے سلسلے میں غور کرو. آج انسان سوچتا ہے کہ 2 کی 4 کرنا، 5 کی 10 کرنے کی فکر کرتا ہے. کبھی آخرت کے سلسلے میں بھی سوچے. اولیاء کرام ہمیشہ آخرت کی فکر کے اندر مصروف رہا کرتے. عجیب کیفیت تھی ان کی زندگی کی. 2 بزرگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا بھی کوئی شراب کے متعلق سوچ رہا، کوئی شراب کے متعلق سوچ رہا. اور دنیا کی کیفیت اور دنیا کے حالات کے سلسلے میں اگر آپ کو سوچنا ہے اتنا سوچ لو. آپ بچوں کو گھر میں دیکھتے ہوں گے نا، آپ ادھر متوجہ ہو، اس طرف اپنی توجہ کریں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ذرا آواز بلند پڑے تاکہ شیطان بھاگ جائے. آپ نے اپنے گھر میں بچوں کو دیکھا ہوگا، کھلونے سے کھیلتے ہیں، اور جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، جی بھر جاتا ہے، تو کھلونے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اگر کوئی مہمان آئے تو کھلونوں کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید بچے یہاں کھیل رہے تھے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ یار ہاں یا نہ کہیں، ہے نا؟ کھلونے کی موجودگی کو دیکھ کر انسان کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید بچے یہاں کھیل رہے ہیں. بس یہی دنیا کا حال، یہی دنیا کا معاملہ ہے کہ بے شمار عمارتیں ہیں. آدمی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہاں پہلے فلاں صاحب رہتے تھے، اب بیچارے نہیں رہتے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو یہ دنیا مستقل قیام گاہ نہیں ہے. آپ ہر مکان کو دیکھو گے، ہر علاقے کو دیکھو گے تو آپ پیسہ ہی لگے گا پہلے یہاں کوئی تھا اب نہیں ہے. یہی حال میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کا ہے. دنیا میں رہو، مسافر بن کر کے رہو، اور زندگی کے ایک ایک لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی کے لمحات گزارو. سنی دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے کہ جیو تو وفادار رسول بن کر اور مرو تو وفادار رسول بن کر. اور اسی کے ساتھ سنی دعوت اسلامی پیغام صلاح بھی دیتی ہے، پیغام سنت بھی دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایسی بنا لو کہ جب وقت نماز ہو تو تم سر کو سجدے میں جھکا دو، لیکن نظر گنبد خضرا پر ہو، نظر گنبد خضرا پر ہو. وقت نماز سر جھکاؤ، وقت جہاد سر کٹاؤ، محبت رسول میں جیو، محبت رسول میں جان کو قربان کرو. یہی سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے، یہی آج کے اجتماع کا مقصد ہے. آپ کوشش کرو کہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر پہنچ کر کے 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اتنا پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن آپ کو عجیب معاملہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1-2 پکچر نہ دیکھ لیں تو نیند نہیں آتی ہے. ارے سوچو تو صحیح، تم اپنی زندگی کے لمحات کتنے
اپنے گناہوں میں گزر رہے ہو. ارے رات کو تم سو, یہ پڑھ کر کے سو, میرے آقا کے صدقے میں رب کریم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. صبح سے لے کر رات تک تم نے جو کچھ کیا, رات کو جب بستر پر پہنچو تو اس کا جائزہ لو, کتنی نیکیاں تم نے کی ہیں اور کتنے گناہ تم نے کیے ہیں. اے اسلام کے مقدس شہزادوں, اس لیے آج انسان موت سے ڈرتا ہے کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں. اگر کوئی انسان نیکیوں میں زندگی کے لمحات گزارے. ایک عجیب معاملہ تھا, ایک اللہ کے برگزیدہ بندے جب ملک الموت ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آنے کے بعد پوچھتے ہیں, اے خدا کے بندے, میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, کوئی حاجت ہو تو کہو. کہتے ہیں بھائی تو آیا ہے, تو میرا قاصد ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, میں تو زمانے سے اس کے انتظار میں ہوں کہ تو کب آئے اور میری روح کو قبض کر لے. لیکن جب تو نے کہا ہے کہ کوئی آرزو ہو تو بیان کرو, تو میں ایک آرزو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے وضو کر لینے دے, اور میں جب 2 رکعت نماز کی مجھے اجازت دے, جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح کو قبض کر لینا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا کا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب سے انسان ملنے جاتا ہے تو بن سنور کر کے جاتا ہے, کپڑوں کا خیال, چہرے کا خیال, محبوب کی پسند اور ناپسند کا خیال. اللہ کے برگزیدہ بندے بھی دنیا میں جب جاتے ہیں اپنے مولا سے ملنے کے لیے تو اس کی پسند کا خیال کرتے ہیں, سجدے اس کو پسند ہے تو چاہتے ہیں کہ اس عالم میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو, کہ سجدے کی حالت میں پہنچے تاکہ مولا اس حالت کو دیکھ کر کے راضی ہو جائے. رکھو وہی لمحہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے, اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سرخ روح کا سبب بن سکتا ہے جو لمحہ یاد الہی اور یاد رسول میں گزر جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و توفیق ہم سب کو نیکیوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے تو وفادار رسول بنا کر زندہ رکھے, عشق رسول میں زندہ رکھے, عشق رسول میں موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.